بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ دوستو، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی ڈائریز میں سے آج جس کہانی کا انتخاب ہم نے آپ کے لیے کیا ہے اس کا عنوان ہے زن تماشا۔ تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صبح جب میں اپنے دفتر میں داخل ہوا تو انتظار کا خاصی آباد نظر آ رہی تھی۔ دراصل آج میں عدالت نہیں گیا تھا، بلکہ کئی روز سے نہیں جا رہا تھا۔ عدالتیں سالانہ تعطیلات کے سبب بند تھیں اور میں تعطیلات گزارنے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ حاضرین انتظار گاہ پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری سیکرٹری نے نمبر وار لوگوں کو اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ تیسرے یا چوتھے نمبر پر جو شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی میں اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رمضانی صاحب، آپ؟ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ جب میں انتظار گاہ سے گزر کر اپنے کمرے میں آیا تھا تو رمضانی صاحب مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ ممکن ہے وہ موجود ہوں مگر سرسری نظر میں مجھے دکھائی نہ دیے ہوں۔ رمضانی صاحب ایک ڈاکٹر ہیں، شہر کے ایک مہنگے ہسپتال میں آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کا شمار میرے دیرینہ شناساؤں میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گاڑی کے حادثے میں میری دائیں آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک مشکل آپریشن کے بعد سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا، مگر یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بیگ صاحب، کہاں ہیں آپ؟ وہ کرسی پر بیٹھ چکے تو بولے، ہم نے تو آپ کی تلاش میں کنوؤں میں بانس ڈلوا دیے۔ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا، خیریت رمضانی صاحب؟ میری تلاش کے سلسلے میں ہو رہی تھی؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ تھے کہاں؟ میں نے کہا، میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ پھر بیل بجا کر چپڑاسی کو ٹھنڈا لانے کی ہدایت کر دی۔ کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں کئی مرتبہ فون کر چکا ہوں۔ آپ کی سیکرٹری نے بتایا تھا کہ آپ اسٹیٹس گئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، عدالتی چھٹیاں تھیں، میں نے سوچا ذرا سیر و تفریح کر لی جائے۔ کل ہی ایلینوائے سے واپس آیا ہوں۔ ایلینوائے میں کہاں قیام تھا؟ منی پاکستان۔ اوہ، شکاگو، رمضانی صاحب نے طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ میرا ایک بھانجا بھی اپنی فیملی کے ساتھ شکاگو ہی میں مستقل قیام پذیر ہے۔ میں نے کہا، میں اپنے بہنوئی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، بلکہ اسی کے اصرار پر میں نے امریکہ کا رخ کیا تھا، ورنہ ہر سال تو میں انگلینڈ جاتا ہوں۔ چپڑاسی کولڈ ڈرنک رکھ کر چلا گیا تو رمضانی صاحب نے کہا، آج آپ خاصے مصروف نظر آ رہے ہیں، باہر انتظار گاہ میں خاصا رش لگا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ خیریت سے تو آئے ہیں نا؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں۔ یوں جلدی میں بات نہیں ہو سکتی، وہ اضطراری لہجے میں بولے۔ آپ کب تک دفتر میں بیٹھیں گے؟ 2 تو بج ہی جائیں گے۔ آپ یہاں سے اٹھ کر میرے گھر آ جائیں، میں بھی ہسپتال سے چکر لگا کر آتا ہوں۔ گویا کوئی سنجیدہ معاملہ ہے، سنجیدہ بھی اور گھمبیر بھی۔ پھر وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہی میں اپنی دفتری مصروفیات میں لگ گیا۔ آخری کلائنٹ کو فارغ کرتے کرتے 2:30 بج گئے۔ میں نے آفس بوائے سے دفتر بند کرنے کو کہا، سیکرٹری سے کہا کہ وہ رکشہ ٹیکسی وغیرہ میں چلی جائے، آج میں اسے ڈراپ نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رمضانی صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر رمضانی لنچ پر میرے منتظر تھے۔ ہم نے ایک ساتھ پرتکلف کھانا کھایا، پھر انہوں نے اپنا مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا۔ تقریباً 34 سال قبل رمضانی صاحب کے یار غار شیخ مقبول احمد نے ایک عیسائی لڑکی جولی سے شادی کر لی تھی، تاہم نکاح سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب وہ جولی سے عائشہ ہو گئی تھی۔ عائشہ جب تک جولی تھی خاصی آزاد خیال تھی۔ مذہب تبدیل کرنے کے بعد اسے بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہ جنجلاہٹ کا شکار ہو گئی، حالانکہ شیخ مقبول نے اسے خاصی چھوٹ دے رکھی تھی۔ کٹر مذہبی گھرانوں میں جو طور طریقے رائج ہوتے ہیں، ان کی سختی کا سایہ تک عائشہ پر نہیں پڑا تھا، لیکن چونکہ وہ آزاد ماحول کی پروردہ تھی اس لیے اسے یہ برائے نام پابندیاں بھی کھلنے لگی تھیں۔ عائشہ حسن بے مثال کی مالک ایک پرکشش اور دلکش عورت تھی۔ اگر شیخ مقبول کا دل اس کے حسن و جمال کا اسیر ہو گیا تھا تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ شادی سے پہلے جولی کے بے تکلف دوست اس کی خوبصورتی کی بنا پر اسے جولیٹ کہہ کر پکارتے تھے۔ جولی کا اسلام قبول کر کے شیخ مقبول احمد سے شادی کر لینا جولی کے دوستوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ انہوں نے کوئی غیر معمولی رد عمل تو ظاہر نہیں کیا، تاہم وہ شیخ مقبول احمد سے جیسے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ شادی کے دوسرے سال اللہ نے شیخ مقبول کو بیٹی ایسی نعمت سے نوازا۔ شیخ مقبول ایک صاحب حیثیت شخص تھا۔ اس کا کاروں کا شو روم تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ نائلہ کی آمد کے بعد تو گویا جو کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی عائشہ نے بھی شوہر کا کاروبار میں ہاتھ پٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خالد بن ولید روڈ پر واقع
شیخ موٹرز کے دفتر باقاعدگی سے جاتی اور حتی المقدور شیخ مقبول کی مدد کرتی۔ شیخ موٹرز کا دفتر شو روم کے اوپر ہی بنا ہوا تھا۔ شیخ مقبول جاپان اور دیگر ممالک سے نئی کاریں امپورٹ کر کے فروخت کرتے تھے۔ زندگی ہنسی خوشی امن و چین سے گزر رہی تھی کہ ایک روز اس مختصر فیملی میں ایک طوفان بلاخیز نے سر اٹھایا۔ عائشہ اس روز دفتر نہیں آئی تھی۔ اسے نائلہ کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھانے جانا تھا۔ نائلہ 5ویں سال میں لگ چکی تھی اور سکول جانے لگی تھی۔ عائشہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے شیخ مقبول کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اسے آج سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی، مگر اس ٹیلی فون نے اس کا انہماک درہم برہم کر دیا۔ ہیلو، شیخ مقبول نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے حسب معمول خوش اخلاقی سے کہا۔ جولیٹ سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے غیر مانوس آواز میں پوچھا گیا۔ شیخ مقبول اس مردانہ آواز سے ناواقف تھا۔ کون جولیٹ؟ اوہ سوری، معذرت خواہانہ لہجے میں کہا گیا، مگر اس معذرت میں بھی طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا مطلب جولی سے تھا۔ شیخ مقبول کو مخاطب کے انداز پر بہت غصہ آیا، مگر اس نے تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہاں پر کوئی جولی نہیں ہوتی، اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی پھر بجی۔ تیسری بیل پر شیخ مقبول نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری جانب وہی شخص تھا۔ یہ شیخ موٹرز کا دفتر ہے؟ جی ہاں، میں جولی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی خواہش کو دہرایا۔ وہ یہاں موجود ہوں تو میری بات کروا دیں۔ آپ کی تعریف؟ اس مرتبہ شیخ مقبول نے معتدل لہجے میں سوال کیا۔ میں جولی کا کزن بات کر رہا ہوں، رومیو۔ اگر آپ جولی کے کزن ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ اب جولی نہیں عائشہ ہے۔ شیخ مقبول کے لہجے سے برہمی جھلک رہی تھی۔ دوسری طرف سے بولنے والے رومیو نے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ جولی، میرا مطلب ہے عائشہ کے شوہر ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے، رومیو نے کہا۔ میں کافی عرصے کے بعد پاکستان آیا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو سی جولی۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، شیخ مقبول نے بتایا۔ آج وہ دفتر نہیں آئی۔ آپ کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ رومیو شیخ مقبول کی تجویز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، گھر کا فون نمبر دے دیں، میں جولی سے وہیں بات کر لیتا ہوں۔ بار بار جولی کے ذکر سے شیخ مقبول کو کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے جلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، میں عائشہ کی اجازت کے بغیر آپ کو فون نمبر نہیں دے سکتا، آپ کل ٹرائی کر لیں، معذرت کے ساتھ۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی رومیو نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ شیخ مقبول نے گھر ٹیلی فون کیا۔ اس وقت تک عائشہ نائلہ کا چیک کروا کے واپس آ چکی تھی۔ تمہارا کوئی کزن رومیو ہے؟ شیخ مقبول نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ دوسری جانب گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ شیخ مقبول نے بےتابی سے کہا، ہیلو عائشہ، تم لائن پر تو ہو؟ عائشہ کی بوجھل آواز شیخ مقبول کے کانوں تک پہنچی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ شیخ مقبول نے بیوی کی بے نیازی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ رومیو کو جانتی ہو؟ عائشہ نے قدرے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں ہزاروں رومیو ہیں، تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ میں تمہارے کزن رومیو کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، وہ۔ عائشہ اب خاصی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر اس کا ذکر اس وقت کیسے آ گیا؟ وہ تو عرصہ ہوا لندن چلا گیا تھا، میری شادی سے بھی پہلے، جب میں جولیٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی تمہیں جولی اور جولیٹ ہی کہہ رہا تھا۔ کہاں مل گیا تمہیں؟ عائشہ نے جلدی سے پوچھا۔ کیا وہ پاکستان آیا ہوا ہے؟ اس نے فون پر تو یہی بتایا ہے کہ کراچی سے بات کر رہا ہے، شیخ مقبول نے کہا۔ وہ گھر کا فون نمبر معلوم کر رہا تھا، تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر تم نے فون نمبر دے دیا؟ نہیں، میں نے اسے کل دفتر ہی فون کرنے کو کہا ہے۔ یہ اچھا کیا تم نے۔ عائشہ کے جواب کو شیخ مقبول کوئی واضح معنی نہ پہنا سکا۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے شیخ مقبول نے رومیو کو گھر کا نمبر نہ دے کر کسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہو۔ بہرحال شیخ مقبول نے اس سلسلے میں دماغ سوزی کو فضول سمجھتے ہوئے عائشہ سے نائلہ کے بارے میں 2-4 سوالات کیے اور فون بند کر دیا۔ رات کو شیخ مقبول گھر پہنچا تو اسے بیوی کے رویے میں ایک خاص تبدیلی نظر آئی، تاہم وہ اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے انداز و اطوار سے لگتا تھا کہ جیسے وہ بے حد خوش ہو، مگر اس کے عمل سے اس خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ شاید کسی اندرونی کشمکش سے دوچار تھی۔ دوسرے روز وہ حسب معمول دفتر پہنچے۔ وہ عموماً 10 بجے تک دفتر پہنچ جاتے تھے، اس لیے انہیں گھر سے 9:30 بجے نکلنا پڑتا تھا۔ شیخ مقبول کی رہائش نارتھ ناظم آباد میں تھی۔ شیخ مقبول ہوٹل سے کھانا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے لنچ وہ صبح گھر ہی سے لے کر آتا تھا۔ البتہ عائشہ ہوٹل کی تیار کردہ چیزیں بڑے ذوق و شوق سے کھاتی تھی۔ وہ لنچ سے فارغ ہوئے ہی تھے
کہ رومیو کا فون آ گیا۔ فون شیخ مقبول نے ریسیو کیا، پھر ریسیور عائشہ کی جانب بڑھا دیا۔ شیخ مقبول بغور بیوی کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جو ہر گزرتے پل کے ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ شیخ مقبول یہ تو نہیں جانتا تھا کہ دوسری جانب رومیو کیا کہہ رہا ہے، تاہم اس نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ عائشہ بڑے محتاط انداز میں بلکہ مبہم انداز میں بات کر رہی تھی۔ ان کے درمیان ہونے والی اختتامیہ گفتگو کچھ اس نوعیت کی تھی۔ ابھی نہیں، عائشہ نے کہا۔ دوسری جانب سے کوئی طویل بات کی گئی، جس کے جواب میں عائشہ نے صرف اتنا کہا، ظاہر ہے۔ پھر ایک طویل وقفہ آیا۔ اس کے بعد عائشہ بولی، میں تمہیں بتا دوں گی۔ چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ وہ چند لمحے دوسری طرف کی بات سنتی رہی، پھر جواباً کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا فون نمبر لکھواؤ۔ عائشہ نے ایک کاغذ پر فون نمبر نوٹ کیا، پھر یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا، میں تمہیں فون کروں گی۔ عائشہ کے انداز گفتگو نے شیخ مقبول کو الجھا دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جو وہ اپنے کزن سے کھل کر نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا وہ کوئی ایسی بات تھی جو عائشہ اس کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ ایسا سوچتے ہوئے اسے اپنے ذہن میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ پھر اس نے خود ہی اپنے آپ کو تسلی دی کہ اسے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس سلسلے میں عائشہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹے تو شیخ مقبول نے بیوی سے کہا، بھائی خیریت تو ہے؟ بڑی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں اپنے کزن سے۔ راز و نیاز کیا ہوگا، عائشہ نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ اتنے عرصے کے بعد واپس آیا ہے، اس سے جتنی بھی باتیں ہو جاتی کم تھیں۔ میں نے باتیں کرنے پر پابندی تھوڑی لگائی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہارا خیال بھی تو رہتا ہے نا۔ وہ نظریں چرا کر بولی، شاید تمہارے دل میں کوئی بات نہ آ جائے، ورنہ وہ تو۔ عائشہ نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شیخ مقبول نے کہا، وہ تو کیا؟ رومیو کہہ رہا تھا کہ وہ میری دعوت، میرا مطلب ہے کہ میں اس کی دعوت کرنا چاہتی تھی، عائشہ نے بتایا، مگر تمہارا خیال آ گیا، شاید تم اس بات کو پسند نہ کرو۔ اس میں ناپسندیدگی کی کیا بات ہے؟ شیخ مقبول نے کہا، وہ تمہارا کزن ہے، غیر تھوڑی ہے، کزن بھائی ہی ہوتا ہے، تم اس کی ضرور دعوت کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خود اسے دعوت دوں گا۔ تمہارے پاس اس کا فون نمبر تو ہے نا؟ عائشہ نے اسپات میں جواب دیا۔ دوسرے روز شیخ مقبول نے ٹیلی فون کر کے رومیو کو آئندہ روز رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ رومیو اپنے بڑے بھائی کے پاس گلشن اقبال میں ٹھہرا ہوا تھا۔ لندن جانے سے پہلے بھی وہ یہیں رہتا تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر تو ہر دوسرے روز رومیو شیخ مقبول کے گھر نظر آنے لگا۔ پہلے تو شیخ مقبول اسے بیوی کا کزن سمجھ کر برداشت کرتا رہا، پھر رفتہ رفتہ رومیو کی آمد اسے زہر لگنے لگی۔ اس کی آمد سے زیادہ تکلیف شیخ مقبول کو ان کی باتیں سن کر ہوتی تھی۔ وہ اتنی بے تکلفی سے عائشہ سے گھل مل رہا تھا کہ بعض اوقات تو شیخ مقبول کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ان کے درمیان اکثر اس طور کی باتیں ہوتی تھیں جب عائشہ جولی ہوا کرتی تھی، اور اس کے ارد گرد لڑکے پروانہ وار چکراتے رہتے تھے۔ عائشہ کے بے ہنگم کہکہے اور خاصی بولڈ باتیں سن کر بعض اوقات تو شیخ مقبول کو یہ محسوس ہونے لگتا تھا جیسے وہ عائشہ سے جولی کی جانب بڑی تیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہی ہے اور اب تب میں جولی کو چھونے ہی والی ہو۔ ایک روز تو حد ہو گئی۔ اس رات بھی رومیو ان کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک اور کرسچن دوست بھی تھا۔ رات کے کھانے سے پہلے رومیو نے بوتل کھول لی۔ اس کا دوست بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ شیخ مقبول اس وقت تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ عائشہ سر شام ہی گھر آ گئی تھی۔ جب شیخ مقبول آیا تو عائشہ اس وقت کچن میں تھی۔ رومیو اور اس کا دوست ڈرائنگ روم میں دوسرے دور کا آغاز کر چکے تھے۔ شیخ مقبول کے ڈرائنگ روم میں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے سامان نوش تو ادھر ادھر کر دیا، مگر شیخ صاحب کے بھانپنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ وہاں تھوڑی دیر پہلے کون سی مصروفیات جاری و ساری تھی۔ شیخ مقبول کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اس کا دماغ پھٹ جاتا یا وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا، مگر وہ بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا۔ اس نے کمال تحمل کا مظاہرہ کیا اور سیدھا بیوی کے پاس کچن میں پہنچ گیا۔ اٹ از ٹو مچ عائشہ، ان کتوں سے کہو کہ فوراً اس گھر سے نکل جائیں۔ وہ مصنوعی حیرانی سجا کر بولی، کیا ہوا ہے؟ کون کتے گھر میں گھسائے ہیں؟ کیا گیٹ پر چوکیدار موجود نہیں ہے؟ کوئی اور شوہر ہوتا تو اس جواب پر بیوی کی چٹنی بنا کر رکھ دیتا، مگر وہ قوت برداشت ہی کیا جو عورت پر ہاتھ اٹھانے سے نہ روک سکے۔ اس نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ چوکیدار کے بس کے نہیں ہیں، تم خود جا کر انہیں ڈرائنگ روم سے رخصت کراؤ۔ ڈرائنگ روم میں تو رومیو اور ٹونی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات عائشہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ مگر وہ تو… اگر مگر کچھ نہیں، شیخ مقبول نے دھیمی غراہٹ سے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ میں جو کچھ کروں گا وہ شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ عائشہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگی تو شیخ مقبول نے کہا،
اور اپنے کزن رومیو سے کہہ دینا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھائے۔ عائشہ غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ شیخ مقبول کے قدم بیڈ روم کی طرف اٹھنے لگے۔ اس واقعے کے بعد 3 روز تک دونوں میاں بیوی کے درمیان بات چیت بند رہی۔ نہایت ہی اہم امور کے بارے میں پرچی سسٹم سے کام لیا گیا۔ ننھی نائلہ ان کے بیچ پرچی رساں بنی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم ذہن ان کے اختلافات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے مما پاپا کوئی نہایت ہی دلچسپ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اسے واقعی پرچی رسانی میں بڑا مزہ آنے لگا تھا۔ اس دوران میں عائشہ نے دفتر کا رخ نہیں کیا تھا۔ شیخ مقبول نہیں جانتا تھا کہ اس کی رومیو سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی یا نہیں۔ دونوں کے فون نمبر ایک دوسرے کے پاس موجود تھے۔ البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ رومیو پھر اسے نظر نہیں آیا تھا، نہ دفتر میں اور نہ گھر میں۔ اس کے لیے یہ ایک اطمینان بخش صورتحال تھی۔ چوتھے روز عائشہ نے بھی دفتر جانا شروع کر دیا اور حالات معمول پر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گھر میں توجہ دینا کم کر دی تھی۔ دفتر سے بھی وہ دن میں کبھی 1 بار اور کبھی 2-3 بار اٹھ کر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے باہر چلی جاتی تھی۔ شیخ مقبول کے دل میں عائشہ کی جانب سے جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ جاتا رہا تھا، مگر اس نئی صورتحال نے اسے ایک مرتبہ پھر پریشان کر دیا تھا۔ عائشہ کے بارے میں کسی غلط زاویے سے سوچنے کو اس کا دل راضی نہیں ہوتا تھا، مگر حالات کا تقاضا تھا کہ وہ عائشہ کی نئی مصروفیات پر کڑی نظر رکھے۔ آخر اس نے اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کو عائشہ کی نگرانی پہ بالفاظ دیگر جاسوسی پر مامور کر دیا۔ 1 ماہ کے بعد اس قابل اعتماد ملازم نے جو ناقابل یقین رپورٹ دی، اسے سن کر شیخ مقبول کے مضبوط اعصاب چٹکنے لگے۔ اس دوران میں عائشہ 10 مرتبہ رومیو سے ملی تھی۔ 3 بار اس کے گھر پر گلشن اقبال میں، 2 مرتبہ رومیو کے مختلف دوستوں کے گھر میں اور 5 دفعہ شہر کے مختلف خوابناک ماحول مہیا کرنے والے ریسٹورنٹس میں۔ اگر کوئی اور شخص اسے اس کی بیوی کے لچھنوں کے بارے میں بتاتا تو شاید اسے یقین نہ آتا۔ پھر بھی اتمام حجت کے طور پر اس نے 1 مرتبہ خود بھی عائشہ کا تعاقب کیا اور قابل اعتماد ملازم کی رپورٹ کو 100% درست پایا۔ شیخ مقبول نے ایک حقیقت پسند انسان کی طرح اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اسی رات شیخ مقبول نے عائشہ سے کھلم کھلا بات کر لی۔ میں نہ تو تم سے بے وفائی کا شکوہ کروں گا اور نہ ہی تمہاری واپسی کے لیے کوئی کوشش۔ عائشہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہ اس کا شوہر کس سلسلے میں بات کر رہا تھا۔ میں اپنے کیے پر نادم نہیں ہوں، وہ شیخ مقبول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آئی لو ود رومیو۔ مغربی تہذیب کی دل دادا عورت سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ عائشہ نے اسلام ضرور قبول کر لیا تھا، مگر اسلام کے زرعی اصولوں کے ڈھانچے میں خود کو پوری طرح ڈھال نہیں سکی تھی۔ وہ اندر سے اب بھی وہی آزاد خیال اور بے باک عورت تھی، بس وقتی طور پر اس کے انداز کچھ تبدیل ہو گئے تھے۔ اپنی بیوی کے منہ سے غیر مرد کے لیے محبت میں ڈوبے ہوئے وہ الفاظ سن کر شیخ مقبول کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا، مگر وہ اس نظریے کا قائل تھا کہ اپنے جسم کے ناکارہ حصے کو ساتھ ساتھ گھسیٹنے کی بجائے کاٹ کر علیحدہ کر دینا چاہیے۔ عائشہ اب اس کے لیے عضو معطل سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ وہ اتنے سرسری سے لہجے میں پوچھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو آج رات کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ اس کا آئینہ دل چور ہو چکا تھا، مگر اس کے لبوں پر حرف شکایت تک نہیں آیا تھا۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک غیر انسانی رویہ دکھائی دیتا ہے، مگر دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شکایت کے نام سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ آئی وانٹ ڈائیورس، عائشہ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ نائلہ کا کیا ہوگا؟ تم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہاری خواہش پوری کر دوں گا جولی۔ عائشہ نے چونک کر شیخ مقبول کی طرف دیکھا، مگر وہ وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ دوسرے بیڈ روم میں جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ وہ دراصل نائلہ کا کمرہ تھا۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر محو خواب تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے والدین کے بیچ کیا طے پایا ہے اور کل سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ عائشہ نے شیخ مقبول کے جاتے ہی رومیو کو ٹیلی فون کیا۔ وہ خاصی دیر تک اس سے رومانی باتیں کرتی رہی، پھر اطمینان سے بستر پر پھیل کر سو گئی۔ دوسرے کمرے میں شیخ مقبول پوری رات ننھی نائلہ کے سرہانے ٹہلتا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس رات کی صبح دیکھنے کا شدت سے خواہاں تھا۔ وہ رات ایک ہی گھر کے 2 مختلف کمروں میں 2 مختلف انسانوں نے 2 مختلف انداز میں گزاری تھی۔ اپنے اپنے عذاب کی بات ہے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد شیخ مقبول نے ایک گھریلو عورت سلطانہ سے شادی کر لی تھی، جس کے بطن سے 1 سال بعد شیخ مقبول کی دوسری اولاد فضیلہ پیدا ہوئی۔ نائلہ اور فضیلہ کی عمروں میں 7 سال کا فرق تھا۔ پھر عمر بھر شیخ مقبول کی زبان پر اپنی سابق بیوی کا نام تک نہیں آیا۔ وہ ان کی زندگی سے اس طرح نکل گئی تھی جیسے کسی بیوہ کے آنسو دوپٹے میں جذب ہو کر اپنا نشان کھو بیٹھیں۔ شیخ مقبول نے دونوں بیٹیوں کے درمیان
کسی بھی موقع پر تفریق نہیں ڈالی۔ نائلہ اور فضیلہ کو کسی بھی وقت یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ دو مختلف ماؤں کی بیٹیاں ہیں۔ اگرچہ وہ عائشہ اور سلطانہ کی بیٹیاں تھیں، مگر شیخ مقبول صرف یہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ سلطانہ نے بھی کبھی نائلہ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ اپنے رویے اور حسن سلوک سے کسی بھی طرح سوتیلی ماں نہیں لگتی تھی۔ یہ سب کچھ تو تھا، مگر نائلہ اور فضیلہ میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ دونوں صورت اور سیرت میں قطعی مختلف تھیں۔ نائلہ کم رو اور واجبی سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، جبکہ فضیلہ انتہائی خوب رو۔ دونوں کے مزاج میں بھی زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نائلہ خوش اخلاق اور قدرے بے باک تھی، تاہم فضیلہ خود سر، چڑچڑی اور منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی خوبیاں اور خامیاں بھی پروان چڑھتی گئیں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد نظر آنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی مقبول کی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ نائلہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے دوستوں میں لڑکوں کی اکثریت تھی اور وہ ان سے آزادانہ ملنا جلنا برا نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے برعکس فضیلہ خود کو لیے دیے رکھتی تھی۔ شیخ مقبول نے ہر ممکن طریقے سے نائلہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر صحیح رائے گاں گئی۔ نائلہ کو سمجھنا تھا، نہ سمجھی۔ سلطانہ نے شروع میں روک ٹوک کی تو رد عمل اس کی توقع کے برخلاف ظاہر ہوا۔ وہ نائلہ کے لیے سوتیلی ماں تھی، اس لیے بھی اس نے زیادہ دخل اندازی مناسب نہ سمجھی، مگر شیخ مقبول بیٹی کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر مجبور تھا۔ انسانیت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اقدام بھی ممکن تھا وہ اس نے کر دیکھا، مگر بات نہ بن سکی۔ وہ رفتہ رفتہ نائلہ کی جانب سے بیزار ہوتا گیا اور اس کی طرف پدرانہ توجہ کم کر دی، بلکہ بالکل ہی ختم کر دی۔ اس نے کئی بار یہ بھی سوچا کہ بیٹی کو گھر سے نکال دے یا آگ کر دے، مگر وہ صرف سوچ کر رہ گیا۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ہمت نہ کر سکا۔ نائلہ کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے سامنے نائلہ نہیں، اس کی ماں جولی کھڑی، اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس دوران میں شیخ مقبول احمد کا کاروبار اس قدر پھیل چکا تھا کہ اس نے اپنی معاونت کے لیے ایک جنرل مینیجر رکھ لیا تھا۔ عاصم درانی کامرس گریجویٹ تھا اور انتظامی امور کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ شیخ مقبول نے اس پر اتنا اعتماد کیا کہ وہ شیخ موٹرز میں بیک وقت فائنینشیل ایڈوائزر، جنرل مینیجر اور چیف اکاؤنٹنٹ بن گیا۔ عاصم درانی کی کامیابی میں اس کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی چرب زبانی، چالاکی، موقع پرستی کا بھی ہاتھ شامل تھا۔ اپنے کام میں مہارت اپنی جگہ، اس نے اپنے لچھے دار باتوں سے بھی شیخ مقبول کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ عاصم جیسے خود غرض اور لالچی انسان کے لیے شیخ موٹرز کھل کھیلنے کے لیے ایک وسیع میدان کی حیثیت رکھتا تھا۔ عاصم کے منصوبہ ساز ذہن نے پہلے فضیلہ کو ٹارگٹ بنایا۔ عاصم وجیح و شکیل نوجوان تھا، پھر وہ جس قسم کی دلچسپ باتیں بنانے میں ماہر تھا وہ خواتین کی کمزوری سمجھی جاتی تھی، مگر فضیلہ نے عاصم کی توقع کے خلاف رد عمل ظاہر کیا اور اسے گھاس نہ ڈالی۔ عاصم فضیلہ کی بے اعتنائی سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی کوششوں کی سمت تبدیل کر دی۔ اب اس کی ساری ذہنی اور جسمانی توانائیاں نائلہ کو رجھانے پھسلانے میں صرف ہو رہی تھی۔ در حقیقت عاصم کی نظریں تو شیخ مقبول کی دولت پر لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے، وسیلہ نائلہ بنے یا فضیلہ، اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ نائلہ اپنے مزاج کے اعتبار سے عاصم کے لیے ترنے والا ثابت ہوئی۔ اس کی آزاد خیالی نے عاصم کا کام آسان کر دیا۔ نائلہ نے تو اپنے التفات کی سبیل لگا رکھی تھی۔ اتنے قریب عاصم جیسا پرکشش اور ہینڈسم نوجوان اس کا قدردان بن کر منظر عام پر آیا تو اس نے عاصم کو ویلکم کہا۔ عاصم نے اپنے آزمودہ کار فارمولوں کی مدد سے اور حد سے زیادہ بڑی ہوئی چاپلوسی سے نائلہ کو باور کروا دیا کہ وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو چکا ہے اور اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عاصم نے نائلہ کو کس طرح اپنی محبت کا یقین دلایا۔ بہرحال نائلہ اب پوری طرح اس کے عشق کے جال میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ ہر صورت میں عاصم سے شادی کی خواہاں تھی۔ عاصم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ وہ عنقریب ایک امیر و کبیر شخص کا داماد بننے والا تھا۔ نائلہ کے اپنے مزاج کے خلاف عاصم سے اس قدر سنجیدہ ہو جانے میں عاصم کی مکارانہ ذہنیت کو بڑا دخل تھا۔ وہ بسا اوقات نائلہ کو فضیلہ کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ نائلہ کی آزاد روش کو دیکھتے ہوئے شیخ مقبول احمد اکثر اوقات اسے ڈانٹتا ڈپٹتا بھی رہتا تھا۔ اس کے برعکس وہ فضیلہ سے ہمیشہ امتیازی سلوک کرتا تھا۔ نائلہ باپ سے تو شاکی تھی ہی، عاصم کی لگائی بجائی نے اس کے دل میں فضیلہ کے لیے بھی نفرت بھر دی۔ اس نے کبھی اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ نائلہ عاصم پر بری طرح فریفتہ ہو چکی تھی، اور کسی کو خبر ہو یا نہ ہو
مگر شیخ مقبول کو کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ نائلہ اور عاصم کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ دلی طور پر تو وہ اس تعلق کے لیے آمادہ نہیں تھا، مگر وہ نائلہ کی جانب سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے موقع غنیمت جانا۔ عاصم کی طرف سے وہ مطمئن تھا نائلہ عزت سے کنارے لگ جاتی تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ وہ تو جس تباہی کی توقع لگائے بیٹھا تھا اس کے تصور ہی سے روح فنا ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی مناسب وقت پر عاصم سے اس سلسلے میں کھل کر بات کرے گا، تاہم اس نے یہ بات ابھی اپنے تک ہی رکھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ عاصم اور نائلہ کے تعلقات کا علم ہونے سے پہلے وہ نائلہ سے اس قدر عاجز آ چکا تھا کہ اس نے بیٹی کے لیے دل کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا، مگر اب اس نے اپنے دل میں نائلہ کے لیے کچھ گنجائش نکال لی تھی۔ پچھلے دنوں جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی تو اس نے حالات و واقعات کے پیش نظر بہت اہم فیصلے کیے تھے۔ اپنی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اس نے سلطانہ کے نام کر دی تھی، کاروں کا کاروبار فضیلہ کے نام کر دیا تھا۔ نائلہ کاروبار اور جائیداد کی منتقلی سے قطعی بے خبر تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گھریلو معاملات اور کاروباری امور میں ہمیشہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی رہی تھی، جبکہ فضیلہ ہر معاملے میں باپ کا ہاتھ پٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ تاہم اب صورتحال ذرا تبدیل ہو گئی تھی۔ شیخ مقبول نے فیصلہ کیا تھا کہ حج سے واپسی پر وہ عاصم سے نائلہ کے معاملے پر تفصیلی بات کرے گا، مگر تقدیر اس کے فیصلے پر مسکرا رہی تھی۔ انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ شیخ مقبول کو حج سے واپسی نصیب نہیں ہوئی۔ دوران طواف بیت اللہ میں اس کی حرکت قلب جواب دے گئی۔ اس کی تو لاش بھی واپس نہ آ سکی، وہیں اجتماعی تدفین ہو گئی۔ اپنی موت سے پہلے شیخ صاحب نے کاروبار اور جائیداد کے بارے میں جو خفیہ فیصلے کر رکھے تھے وہ زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہ سکے۔ جب نائلہ کو پتہ چلا کہ اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا گیا ہے تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ اس نے سوتیلی ماں اور بہن کو بے نقط سنائی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار انہیں ہی ٹھہرایا۔ نائلہ کے نام سے شیخ مقبول نے 1 لاکھ روپے کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس لے رکھے تھے۔ جب سلطانہ نے وہ سرٹیفکیٹس اسے دینا چاہے تو اس نے جھپٹ کر وہ سرٹیفکیٹس اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ سے چھین لیے، پھر ان کے پرزے کرتے ہوئے اس کے منہ پر اچھال دیا۔ یہ بھی تم ہی رکھو، میں کوئی بھک منگی نہیں ہوں، نائلہ نے تنتناتے ہوئے کہا۔ مجھ پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سلطانہ نے کہا۔ خدا گواہ ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، نائلہ نے غصے سے کہا۔ مال و جائیداد اس نے تمہارے نام کر دیا، تم اس بات سے بے خبر نہیں ہو کہ سارا بزنس تمہاری بیٹی کے نام ہو چکا ہے۔ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ستیلے آخر ستیلے ہی ہوتے ہیں۔ تم دونوں کے مکروہ چہرے میرے سامنے واضح ہو چکے ہیں۔ تم خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو نائلہ، فضیلہ نے کہا۔ ہم نے کبھی تمہارے لیے برا نہیں سوچا۔ بس مجھے ایسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، نائلہ نے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ میرا باپ اتنا برا نہیں تھا، مگر تم دونوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا۔ جس طرح میں بے گھر و بے آسرا ہوئی ہوں، خدا تمہیں بھی غارت کرے، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ تم دونوں۔ کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی، سلطانہ نے نائلہ کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم بے گھر و بے آسرا کیوں ہونے لگی؟ کس کی مجال ہے جو تمہیں اس گھر سے نکالے؟ یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا فضیلہ کا ہے۔ غصہ تھوک دو اور ٹھنڈے دل سے صورتحال پر غور کرو، ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں۔ نائلہ نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ خوب، بہت خوب، چپکے دشمنی بھی کر ڈالی اور دشمن بھی نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اپنا محسن کس طرح مان لوں جنہوں نے مجھے میرے حق وراثت سے محروم کر دیا؟ سلطانہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ ہماری نیت پر شک نہ کرو بیٹی، میرے لیے تم کسی بھی طرح فضیلہ سے کم نہیں ہو۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولی۔ میں اب آپ لوگوں کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ تم سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ اب سمجھنے کے لیے کیا بچا ہے، وہ فضیلہ کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ سب کچھ آپ لوگوں کو مبارک ہو، میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ انتظام کر ہی لوں گی۔ نادانی کی باتیں نہ کرو نائلہ، سلطانہ نے قدر نرم لہجے میں کہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ تم اس وقت غصے میں ہو، میرا مشورہ ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، صبح اس موضوع پر بات کریں گے، سلطانہ نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ نائلہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، تاہم وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹکے گی۔ دوسرے روز اس نے عاصم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات آفس کی بجائے ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی تھی۔ شیخ مقبول کی موت کو لگ بھگ 2 ماہ گزر چکے تھے۔ عاصم ترانی تمام صورتحال سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ جس کشتی پر سوار ہو کر اس نے منزل پر پہنچنا چاہا تھا
بیچ سمندر میں اس کشتی میں اچانک ایک شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ منزل کے حصول سے زیادہ اسے اب اپنی بقا کی فکر تھی۔ اس کے منصوبہ ساز ذہن نے فوراً ایک اور ترکیب سوچ لی اور رفتہ رفتہ نائلہ سے دور ہونے لگا۔ اس کے برعکس اس کی ساری توجہ اب سلطانہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ وہ فضیلہ کو براستہ سلطانہ شکار کرنا چاہتا تھا۔ سلطانہ کی نظروں میں اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ رات دن شیخ موٹرز کی ترقی کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اس نے کام کو اس طرح خود پر لاد رکھا تھا کہ اس سلسلے میں سلطانہ یا فضیلہ کو شیخ مقبول کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ نائلہ کی اب اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ ایک پٹے ہوئے مہرے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تم کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، نائلہ نے عاصم سے کہا۔ کافی دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم مجھ پر توجہ نہیں دے رہے ہو۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ اس نے بات بناتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب کی وفات کے بعد آفس کا کام اس قدر بڑھ گیا ہے کہ جہنم میں گیا آفس اور اس کا کام، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ بس اب تم یہ کام نہیں کرو گے۔ کیا مطلب؟ عاصم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، نائلہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ ڈیڈی نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، عاصم نے کہا۔ مجھے سب معلوم ہے، مگر آنٹی سلطانہ اور فضیلہ اتنی بری نہیں ہیں۔ تمہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسے جذباتی ہونا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ اور ان سازشیوں کو اچھا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ تم ان کا نمک کھاتے ہو، اسی لیے تمہارے منہ میں انہی کی زبان بولتی ہے۔ عاصم نے نائلہ کو غصے میں دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس سے پیچھا چھڑانے کا یہ مناسب ترین موقع ہے۔ جواباً وہ بھی دھاڑتے ہوئے بولا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، تم میری توہین کر رہی ہو۔ اور تم تو میری عزت افزائی کر رہے ہو نا، وہ ترکی بترکی بولی۔ ان لوگوں کی وفاداری میں اپنی محبت کی بھی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ مجھے اپنی محبت کی پرواہ ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ کیا خاک پرواہ ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، تم اس وقت غصے میں ہو، اس لیے تم سے عقل کی بات نہیں ہو سکتی۔ دماغ تو نائلہ کا واقعی خراب ہو رہا تھا، اس پر عاصم بھی خاطر خواہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تھا، اس سے ہمدردی جتانے کی بجائے اس کے دشمنوں کی حمایت کر رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی، اور وہ بھی ایک ایسا شخص جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی۔ اسے تو مان تھا کہ وہ اس کے اشارے ابرو پر سر تسلیم خم کر دے گا۔ اس نے عاصم سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر نائلہ کو عاصم کی کھوکھلی محبت کا علم ہوتا تو وہ اس انداز میں کبھی بات نہ کرتی۔ میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، اور نہ ہی اس وقت میں تمہارے پاس عقل سیکھنے آئی ہوں، نائلہ نے ترش لہجے میں کہا۔ تم کل سے شیخ موٹرز کا رخ نہیں کرو گے، اور نہ ہی ان دونوں سے کوئی تعلق واسطہ رکھو گے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ بس میں نے کہہ دیا ہے نا، سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں ان لوگوں پر لعنت بھیج رہی ہوں۔ تم بھی ان دونوں سے الگ ہو جاؤ، ہم دونوں مل کر اپنی زندگی خود اپنی محنت سے بنا لیں گے۔ ہمیں کسی کی خیرات پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاصم نے کہا، اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ مجھے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ عاصم رفتہ رفتہ اسے اسی طرف لا رہا تھا جہاں پہنچ کر اسے پیچھا چھڑانا آسان ہو جاتا۔ وہ اس کی عادت سے بخوبی واقف تھا۔ جب وہ کوئی اٹل فیصلہ کر لیتی تھی تو پھر کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ وہ بہت سنبھل کر اپنے مہرے چل رہا تھا۔ بسات بتا رہی تھی کہ نائلہ کی شہمات کا وقت آن پہنچا ہے۔ عاصم نے کہا، تمہیں تو کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں تمہیں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم سے بڑی ہمدردی ہے۔ جانے یہ عاصم کے الفاظ کا اثر تھا یا اس کے لہجے کا کہ نائلہ چٹک کر بولی، میں تھوکتی ہوں تمہاری ہمدردی پر۔ مجھے تو غرور تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم میری بات کو غلط معنی پہنا رہی ہو، میرے خلوص کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، سب کو مجھ سے ہمدردی ہے۔ وہ دونوں مجھ پر رحم کھا کر مجھے گھر میں رکھنے کو تیار ہیں۔ تمہیں بھی مجھ پر ترس آ رہا ہے۔ کاش میں نے تمہیں دل میں جگہ نہ دی ہوتی۔ ایک لمحے کو رک کر وہ ڈرامائی انداز میں بولی، عاصم تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں اگر تمہیں دل میں بٹھا سکتی ہوں تو وہاں سے تمہیں نکالتے ہوئے بھی مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ضد کی کتنی پکی ہوں۔ مجھے کبھی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ عاصم کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر اس نے اندرونی جذبات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا، ورنہ بنا بنایا کھیل پل بھر میں بگڑ جاتا۔ ویسے اب اسے کسی بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حصے کا کام ختم کر چکا تھا، تاہم وہ آخری مرحلے تک کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں میری محبت کا یقین نہیں ہے کیا؟
وہ شکایت آمیز نیم سوالیہ لہجے میں بولا، جو آزمائش پر پوری نہ اترے وہ محبت ہی کیا ہے؟ تم نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں نے سچی بات کی ہے، اور سنا ہے سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ عاصم نے شاکی نظروں سے نائلہ کی جانب دیکھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نائلہ نے طنز کا ایک اور تیر برساتے ہوئے کہا، کیا ہوا، اب مجھ سے نظر ملانے کی تاب بھی نہیں ہے؟ وہ چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، نائلہ، مجھے تم سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ محبت کی عمارت اعتماد کے ستونوں پر استوار ہوتی ہے۔ اعتماد انسان کے عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تم نے میری نیت پر شک کر کے میری محبت کی فلک پوش عمارت کو آج زمین بوس کر دیا ہے۔ اب میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتا۔ آئی ایم ویری ڈپریسڈ۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اصولی طور پر تو اس موقع پر نائلہ کو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے مصلحت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مگر ہوا اس کے برعکس۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کر بیٹھی، گویا عاصم جو چاہتا تھا نائلہ نے ویسا ہی رد عمل ظاہر کیا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بولی، جاتے ہو تو جاؤ، مگر اتنی بات سنتے جاؤ کہ میں تمہیں سوچنے کے لیے ایک دن دیتی ہوں۔ میں کل صبح گھر پر تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو کل دفتر جانے کے بجائے میرے پاس چلے آنا۔ ہم ان لوگوں پر لعنت بھیج کر اپنی نئی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کریں گے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ عاصم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولی، اور اگر تم نہ پہنچے تو میں سمجھ لوں گی کہ تمہاری محبت ایک ڈھونگ تھا، ایک دھوکہ تھا۔ اس کے بعد تم مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ اپنی بات ختم کر کے نائلہ نے گردن جھکا دی۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا تیر نشانے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس روز کے بعد سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ نائلہ شکستہ دل کے ساتھ اپنے ماموں کے یہاں گلشن اقبال میں اٹھائی تھی۔ فضیلہ اور سلطانہ نے ایک دو بار اسے واپس بلانے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے ان کی ایک نہ مانی، مگر ایک مرتبہ تو انہیں بری طرح بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ عاصم نے اپنی زندگی بیگم مقبول کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ سلطانہ کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا۔ کاروبار شب و روز ترقی کی منزلیں تیز رفتاری سے طے کر رہا تھا۔ عاصم اپنی منزل سے 2 گام دور تھا کہ بیگم مقبول کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحے نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس کٹھن مرحلے پر فضیلہ عاصم کے کندھوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ 1 سال کے اندر اندر وہ شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ اب شیخ مقبول کی تمام دولت و جائیداد اور کاروبار کی بلا شرکت غیر مالک و مختار صرف اور صرف فضیلہ تھی، جو اپنے تمام جملہ حقوق بنام عاصم درانی تفویض کر چکی تھی۔ یہ عاصم کا خیال تھا، جو کچھ ہی عرصے بعد خام خیال ثابت ہوا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی عاصم کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کوئی سوا سیر مل گیا ہے۔ وہ فضیلہ کو ترنے والا سمجھا تھا، مگر وہ اس کے حلق کی ہڈی ثابت ہو رہی تھی، جسے نہ نگلتے چین تھا نہ اگلتے قرار۔ فضیلہ کے نزدیک عاصم کی حیثیت ایک انتہائی وفادار قابل احترام ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ فضیلہ کے ساتھ اس کے شوہر کی حیثیت سے ایک شاندار بنگلے میں رہ تو رہا تھا، مگر اس نے مالی تصرف کے جو خواب برسوں اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ اب چکنا چور ہو چکے تھے۔ مالیاتی امور سب فضیلہ کے ہاتھ میں تھے، اور وہ اسے محض خرچہ پانے کے لیے ایک معقول رقم دیتی تھی، جو عاصم کی نظر میں بھیک سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ پھر ایک روز فضیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی۔ یہ تھے وہ حالات و واقعات جن کے پیش نظر رمضانی صاحب نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ وہ مرحوم شیخ مقبول احمد کے بہت قریبی دوست تھے۔ اس حوالے سے مقتولہ فضیلہ کو وہ اپنی بیٹی ہی سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں فضیلہ کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلواؤں۔ رمضانی صاحب کو یقین کامل تھا کہ فضیلہ کو اس کے شوہر عاصم ہی نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ انہوں نے اپنے وثوق کے سلسلے میں جو دلائل دیے تھے، ان سے میں قائل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے بہت کارآمد معلومات مہیا کی تھی، جن کی بنا پر میں نے یہ کیس لینے پر حامی بھر لی تھی۔ ان حیرت انگیز معلومات کا ذکر عدالت کی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کروں گا۔ میں نے وکالت نامہ نکال کر رمضانی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اسے ذرا پر کر دیں اور نیچے دستخط بھی کر دیں۔ انہوں نے وکالت نامہ اور قلم میرے ہاتھ سے لے لیا اور مختلف کالموں کا اندراج کرنے لگے۔ فیس کے بارے میں انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وکالت نامہ پر کرنے کے بعد انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ جیب میں سے نکال کر میری جانب بڑھا دیا تھا۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک حقیر سا نذرانہ ہے، انہوں نے کہا۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی اخراجات اور دیگر قانونی معاملات کے سلسلے میں بھی جو رقم خرچ ہوگی وہ میں ادا کر دوں گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پھر ان کے ذمے 2-3 نہایت اہم کام لگا دیے۔ آپ 2-3 روز میں مجھ سے دفتر میں آ کر ملیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، جب تک میں کیس کی ابتدائی تیاری کر لیتا ہوں۔
اس وقت تک میں نے آپ کو جو کام سونپے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں بیگ صاحب، رمضانی صاحب نے کہا۔ اس کے بعد میں رمضانی صاحب سے رخصت کی اجازت لے کر وہاں سے چلا آیا۔ میں نے رمضانی صاحب سے جو معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو کیس پر ہماری گرفت خاصی مضبوط ہو سکتی تھی۔ میں اپنی پوری تسلی کرنے کے بعد ہی مقدمہ دائر کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں تھوڑی بہت بھاگ دوڑ مجھے بھی کرنا تھی۔ سب سے پہلے تو متعلقہ تھانے جا کر مبینہ قتل کے بارے میں اب تک ہونے والی تفتیش کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا تھی۔ دوسرے روز عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے آفس آیا، پھر واپسی میں گھر جاتے ہوئے میں تھانے پہنچ گیا۔ متعلقہ تھانے کا انچارج میرا جاننے والا تھا۔ اس سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ خاصی مایوس کن تھیں۔ پولیس کے مطابق فضیلہ کا قتل ڈکیتی کی ایک واردات کے دوران میں ہوا تھا۔ دن دہاڑے کچھ مسلح ڈاکو بنگلے میں گھس آئے تھے۔ بنگلے کی مالکہ فضیلہ کی مزاحمت پر انہوں نے اسے گولی مار دی اور نقدی زیورات لے کر چلتے بنے۔ ان دنوں شہر میں اس قسم کی وارداتیں کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھیں، اس لیے پولیس نے بھی ذہن اور جسم کو تھکانے کی زحمت گوارا نہ کی اور مقتولہ کے شوہر کے اماں پر نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف رپورٹ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میں نے تھانہ انچارج سے پوچھا، اور آپ کی تلاش ہنوز جاری ہے؟ وہ میرے لہجے کے طنز کو سمجھ گیا، بولا، بیگ صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک مسئلہ نہیں ہوتا کہ تھانے کی ساری نفری اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لگا دیں، پھر جب مدعی ہی سست ہو تو پولیس کیا کر سکتی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تھانہ انچارج نے بتایا، وہ جی مقتولہ کا شوہر تو ایک مرتبہ بھی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ اس کی بیوی کے قاتل گرفتار ہوئے یا نہیں۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا تھا، گویا وہ رمضانی صاحب کے موقف کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، سنا ہے ڈاکو جاتے جاتے بھاری مالیت کے طلائی زیورات اور کچھ نقدی بھی لے گئے ہیں؟ آپ نے ٹھیک سنا ہے۔ آپ کو واردات کی اطلاع کس نے دی تھی؟ مقتولہ کے شوہر عاصم درانی نے، وہ روانی میں کہہ گیا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، سب ہم سے ہی پوچھتے جائیں گے یا اپنی آمد کا مقصد بھی بتائیں گے جناب؟ آپ خاصے سمجھدار ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ میری آمد کا مقصد یقیناً بھانپ گئے ہوں گے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ گڑے مردے اکھاڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بھائی جب آپ مردوں کو یوں ہی شرافت سے گاڑ دیں گے تو پھر ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا نا۔ وہ معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، مقتولہ کا پوسٹ مارٹم تو ہوا ہوگا؟ یقیناً ہوا تھا، اس کی رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ وہ بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بہت سادہ ہے۔ مقتولہ کی موت دوپہر 2 اور 3 بجے کے درمیان ہوئی ہے۔ اس کے سینے میں .25 کے پسٹل کی 2 گولیاں برآمد ہوئی تھیں۔ ایک گولی دل میں پیوست ہو گئی تھی، جبکہ دوسری گولی نے بائیں پھیپھڑے کو مجروح کر دیا تھا۔ عام طور پر پولیس والوں سے کوئی بات اگلوانا، اور وہ بھی کسی وکیل کا، جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ پولیس والے وکیلوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مگر یہاں معاملہ بہت مختلف تھا۔ متعلقہ تھانہ انچارج میرا درینا شناسا تھا اور ہمارے درمیان خاصی بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ کوئی اشارہ تو دیں۔ مدعی سست، گواہ چست۔ آئی سی، اس نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مگر سوچ سمجھ کر اس کیس میں ہاتھ ڈالیے گا، مجھے کامیابی کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ میں اسے ہاتھ ملانے کے بعد تھانے سے باہر نکل آیا۔ 4 روز کے بعد رمضانی صاحب نے میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دی، اور کچھ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا، فی الحال یہی کافی ہے؟ میں نے کہا، اگر اور کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ آپ کب تک مقدمہ دائر کر دیں گے؟ میں نے حساب لگانے کے بعد کہا، 1-2 روز میں، مگر آپ کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عاصم کو کسی بھی طرح اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ وہ محتاط ہو جائے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی ہدایت پر سختی سے عمل کروں گا، رمضانی صاحب نے کہا، پھر شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ میں نے پوری تیاری کے بعد مقدمہ دائر کر دیا۔ عدالت نے ملزم عاصم درانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور متعلقہ تھانے کو ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد ملزم کو عدالت میں پیش کرے۔ تیسرے روز ملزم عاصم درانی آہنی زیور پہنے عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ تفتیشی افسر ایک ASI تھا، اس نے ملزم کو جج کے روبرو پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میرے لیے یہ 7 روز بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ عاصم قانون کی گرفت میں آ چکا تھا، اس کی طرف سے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے دوسرے کام بخوبی نپٹا لیے۔ پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ پولیس نے جائے واردات پر جو رپورٹ تیار کی تھی، اسی میں کچھ رد و بدل کر کے چالان پیش کیا گیا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق نہ تو آلہ قتل برآمد ہوا تھا اور نہ ہی ملزم نے اس قتل کا اقرار کیا تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں وہی موقف اختیار کیا تھا
اور فضیلہ کے مبینہ قتل کو ڈاکوؤں کی کارفرمائی قرار دیا تھا۔ اس رپورٹ میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مذکورہ نامعلوم ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے پولیس باقاعدگی سے چھاپے مار رہی ہے۔ مقدمے کی ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فرد جرم عائد کر دی اور باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ دے دی۔ آئندہ پیشی پر ملزم عاصم درانی نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ عام طور پر فوجداری مقدمات میں استغاثہ کی طرف سے مقدمے کی پیروی سرکاری وکیل کرتا ہے، مگر یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے۔ مدعی چاہے تو اپنی مرضی سے مقدمے کی پیروی کے لیے پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ عموماً سرکاری وکیل کا تاثر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اس لیے عموماً پرائیویٹ وکیل ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ البتہ جو لوگ پرائیویٹ وکیلوں کی بھاری فیس ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ سرکاری وکیل پر ہی تکیہ کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کیس میں میں وکیل استغاثہ تھا۔ عاصم نے اپنے لیے وکیل صفائی کا انتظام کر لیا تھا۔ جج کی ہدایت پر ملزم عاصم درانی ملزموں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر فرد جرم کی تردید کرتے ہوئے بیان دیا۔ وقوع کے روز حسب معمول اپنے ایک دوست کے ساتھ لنچ کے لیے مجھے دفتر سے باہر جانا پڑا۔ میں لنچ سے واپس آیا تو میری سیکرٹری نے بتایا کہ کسی خاتون نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ میرے گھر میں مسلح ڈاکو گھس آئے ہیں اور فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں فوراً گھر روانہ ہو گیا، مگر مجھے وہاں پہنچنے میں خاصی تاخیر ہو چکی تھی۔ ڈاکو اس سے پہلے ہی اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ بیڈ روم میں فضیلہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور زیورات اور نقدی وغیرہ سب غائب تھا۔ اس کے بعد میں نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ وہ اپنا بیان ختم کر چکا تو وکیل صفائی نے اس کے پاس جا کر ایک تو رسمی سوالات کیے۔ عاصم صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فون پر آپ کو ڈکیتی کی اطلاع دینے والی خاتون کون تھی؟ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ فون میری سیکرٹری کمل نے سنا تھا، میں اس وقت لنچ پر تھا، دفتر سے باہر۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اطلاع دینے والی عورت نے کہا تھا کہ اس نے ڈاکوؤں کو آپ کے گھر میں گھستے ہوئے دیکھا ہے اور گولیاں چلنے کی آواز بھی سنی ہے۔ وکیل صفائی نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کرنے والی عورت آپ کے گھر کے قریب ہی رہتی ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ نے اپنے اڑوس پڑوس سے معلوم کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے سب سے ہی پوچھا تھا اور پولیس والوں نے بھی خاصی پوچھ گچھ کی تھی، مگر سب نے اس فون سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ عاصم صاحب، وکیل نے سوال کیا، آپ نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ جب آپ وقوع کے روز لنچ سے واپس آئے تو آپ کو اس واردات کی اطلاع ملی۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کی واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ وہ جلدی سے بولا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت 3:30 کا وقت ہوا تھا۔ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں میری جانب دیکھا، پھر اگلا سوال کیا۔ عاصم صاحب، آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے؟ نارتھ ناظم آباد میں۔ اور آپ کا دفتر؟ عاصم نے جواب دیا، خالد بن ولید روڈ پر۔ عموماً آپ کو دفتر سے گھر پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تقریباً نصف گھنٹہ۔ وکیل صفائی نے کہا، یعنی وقوع کے روز جب آپ گھر پہنچے تو تقریباً 4 بج رہے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، عاصم نے کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ میں اطلاع ملتے ہی دفتر سے روانہ ہو گیا تھا۔ ہیئر از پوائنٹ یور آنر، وکیل صفائی جج کی جانب مڑتے ہوئے بولا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مقتولہ فضیلہ کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان میں واقع ہوئی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب میرا موکل اپنے ایک معزز دوست کے ساتھ لنچ میں مصروف تھا۔ پھر جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی کو موت سے ہمکنار ہوئے کم از کم 1 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت قبول کی جائے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، ابھی تو اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے، جیسے جیسے کارروائی آگے بڑھے گی نئے انکشافات سامنے آئیں گے۔ ابھی تو استغاثہ کے گواہوں کے بیان بھی نہیں ہوئے، پھر ملزم کی جائے وقوع سے غیر حاضری بھی ثابت نہیں ہوئی۔ اس دوران میں اگر وہ کسی دوست کے ساتھ لنچ میں مصروف تھا تو یہ بات عدالت میں ثابت کرنا پڑے گی۔ عدالت ہر بات کا ثبوت مانگتی ہے یور آنر۔ سر دست ملزم کی ضمانت قبول کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ وکیل صفائی نے کہا، اگر ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ملزم بے گناہ نہیں ہے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ ملزم گناہگار ہے۔ بجا فرمایا میرے دوست، میں نے وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کا فیصلہ کرنا تو معزز عدالت کا کام ہے، ہم دونوں تو اپنے اپنے موقف کی حمایت میں دلائل ہی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں کو بھگتا لیں۔ جناب عالی، میں نے استغاثہ کے 2 گواہوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں صرف ایک ہی سے کام چل جائے گا۔ آئندہ پیشی پر میں فی الحال اپنے موکل اور استغاثہ کے سب سے اہم و معتبر گواہ
ڈاکٹر رمضانی کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو دوسرے کو زحمت دینا پڑے گی. جیسی آپ کی مرضی، جج نے سرسری لہجے میں کہا اور عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا. ملزم عاصم درانی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. آئندہ تاریخ 15 روز بعد کی تھی. منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں میرا موکل ڈاکٹر رمضانی کھڑا تھا. ڈاکٹر رمضانی نے حلف اٹھانے کے بعد ایک لمبا چوڑا بیان دیا جس میں سے زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو اس کہانی کے ابتدائی صفحات میں آپ کو بتا چکا ہوں. مقتولہ فضیلہ اور ملزم عاصم درانی کا تفصیلی پس منظر بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر رمضانی نے ملزم کی کردار نگاری کرتے ہوئے بتایا، یور آنر، ملزم ایک انتہائی مکار، عیار اور چالاک شخص ہے. وہ ایک لالچی مگر متحمل مزاج منصوبہ ساز ہے. اس نے میرے دوست کے مال و جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے اس کی بڑی بیٹی نائلہ پر جال ڈالا، لیکن جب یہ حقیقت کھلی کہ شیخ مقبول احمد نے نائلہ کو حق وراثت سے محروم کر دیا ہے اور اپنی زندگی ہی میں وہ اپنا سب کچھ اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کے نام کر چکا ہے، تو ملزم نے نائلہ کی جانب سے آنکھیں پھیر لی. نائلہ پہلے ہی اپنے باپ، سوتیلی ماں اور بہن کی طرف سے لاتعداد بدگمانیوں کا شکار تھی. ملزم کی طوطا چشمی نے اسے اس قدر دل برداشتہ کر دیا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلی گئی. قصہ مختصر، ملزم فضیلہ کو شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا. ماں کی وفات کے بعد فضیلہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی اور اسے اپنے قریب ہمدرد اور پرخلوص شانہ نظر آیا تو وہ ملزم کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی. شادی کے بعد جب ملزم کی لالچی فطرت کھل کر سامنے آئی اور اس کے طور طریقوں سے صاف ظاہر ہونے لگا کہ وہ دولت کا بھوکا ہے اور اسی مقصد کے لیے اس نے مقتولہ فضیلہ سے شادی کی ہے، تو فضیلہ محتاط ہو گئی. اس سلسلے میں اس نے 1-2 بار مجھ سے فون پر بات بھی کی تھی اور میں نے اسے مناسب مشورہ بھی دے دیا تھا. وقوع سے 1 روز قبل بھی میری مقتولہ سے فون پر بات ہوئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ گزشتہ رات میاں بیوی کے درمیان شدید قسم کا جھگڑا ہو چکا تھا. ملزم مقتولہ سے کوئی بھاری رقم مانگ رہا تھا مگر مقتولہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. طیش کے عالم میں ملزم نے اسے قتل کی دھمکی بھی دی تھی. اس کے اگلے روز ہی فضیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی. رمضانی صاحب کا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ گیا. رمضانی صاحب، اس نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ اس کیس کے مدعی ہیں اور استغاثہ کے ایک اہم گواہ بھی. آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا مقتولہ سے کیا رشتہ تھا؟ وہ میرے دوست کی بیٹی تھی اور مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز تھی. وکیل صفائی نے اعتراض اٹھایا، رمضانی صاحب، مقتولہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں. آپ کو بہت دیر سے مقدمے بازی کا خیال آیا. اس تاخیر کی کوئی خاص وجہ؟ جسے آپ تاخیر سمجھ رہے ہیں میں اسے دانشمندی کہوں گا. میں سمجھا نہیں. جج نے ڈاکٹر رمضانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں. یور آنر، ڈاکٹر رمضانی نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں اس معاشرے کا ایک امن پسند اور اصول پرست فرد ہوں. پھر جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں ہر کام قاعدے کرینے سے کیا جاتا ہے. ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، جناب عالی، وقوع کے دوسرے روز ہی مجھے سانے کا پتہ چل گیا تھا. میں متعلقہ تھانے جا کر پولیس افسر سے بھی ملا تھا. انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بہت جلد فضیلہ کے قاتل کو ڈھونڈ نکالیں گے. بہت خوب، وکیل صفائی نے استہزائیہ انداز میں کہا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں. ڈاکٹر رمضانی نے الجھن آمیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا. وکیل صفائی نے کہا، ابھی آپ نے معزز عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے میرے موکل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ میرا موکل ہی اپنی بیوی کا قاتل ہے. کیا یہ بات پولیس والوں کو نہیں بتا سکتے تھے جو نامعلوم ڈاکوؤں کی تلاش میں شہر کی خاک چھانتے پھر رہے تھے؟ میں نے پولیس کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، ڈاکٹر رمضانی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا. پھر پولیس نے میرے موکل کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ میرا کام قاتل کی نشاندہی کرنا تھا. میں پولیس کو اس کی گرفتاری پر مجبور نہیں کر سکتا تھا. وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا، اس کے بعد آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہے نا؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر احتجاجی لہجے میں کہا. میرے فاضل دوست کو اپنے لہجے پر کنٹرول کرنا چاہیے. وہ کسی مجرم پر نہیں بلکہ معاشرے کے انتہائی محترم پیشے سے وابستہ ایک معزز شخص پر جرا کر رہے ہیں. جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے وکیل صفائی کو ہدایت کی کہ وہ اخلاق و شائستگی کا دامن تھام کر رکھے. آئی ایم ریئلی ویری سوری یور آنر، وکیل صفائی نے سر جھکا کر مؤدب انداز میں کہا. پھر روئے سخن ڈاکٹر رمضانی کی جانب موڑتے ہوئے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب جب آپ نے دیکھا تھا کہ پولیس آپ کی بات پر کان نہیں دھر رہی اور آپ کے عزیز جان دوست کی چہیتی بیٹی کا قاتل آزاد دندناتا پھر رہا ہے تو آپ کو فوری طور پر عدالت سے رجوع کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے ایسی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رمضانی نے الٹا سوال کر دیا. یہ میری کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ فضیلہ کا قاتل
اس وقت ہتکڑی پہنے ملزموں کے کٹہرے میں نظر آ رہا ہے۔ میرا مطلب تاخیر سے تھا، آپ کو عدالت سے رجوع کرنے کا بہت دیر سے خیال آیا۔ ڈاکٹر رمضانی نے برہمی سے وکیل کی جانب دیکھا، پھر پوچھا، اگر تاخیر سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اس جرم پر کون سی دفعہ عائد ہوتی ہے؟ اس جواب نے وکیل مخالف کو بوکھلا دیا۔ میں نے فوراً اعتراض کر دیا، یور آنر، وکیل صفائی خواہ مخواہ بات کو طول دے رہے ہیں اور غیر ضروری سوالات کر کے عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ یس یور آنر، وکیل صفائی نے کہا۔ پھر ڈاکٹر رمضانی سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، کیا آپ نے میرے موکل کو اپنی بیوی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ ڈاکٹر کی بجائے میں نے کہا، میرے فاضل دوست، وٹنس اور آئی وٹنس میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کیس میں گواہ کی حیثیت سے بیان دے رہے ہیں، یعنی شاہد کی حیثیت سے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وکیل صفائی نے ڈاکٹر رمضانی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوع سے ایک روز قبل مقتولہ کا اپنے شوہر یعنی میرے موکل ملزم عاصم درانی سے شدید قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔ بقول آپ کے جھگڑا کسی رقم کے مطالبے پر ہوا تھا اور میرے موکل نے مقتولہ کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ آپ مرحوم شیخ مقبول کے عزیز ترین دوست ہونے کے دعوے دار ہیں۔ دریچے شک، وکیل صفائی نے کہا، ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ دونوں میاں بیوی میں مصالحت کے لیے کوئی راہ نکالتے۔ ایسی صورت میں جبکہ آپ کے بیان کے مطابق میرا موکل مقتولہ کو قتل کی دھمکی بھی دے چکا تھا، اس سلسلے میں آپ نے کوئی کوشش کی تھی؟ میں نے فضیلہ سے وعدہ کیا تھا کہ مناسب وقت پر اس کے شوہر کو سمجھاؤں گا۔ پھر آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، ڈاکٹر رمضانی نے جواب دیا۔ دوسرے روز وہ قتل کر دی گئی۔ وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا، اور آپ کا خیال ہے کہ اسے میرے موکل عاصم درانی نے قتل کیا ہے؟ خیال نہیں بلکہ مجھے یقین ہے۔ اس یقین کو آپ عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ کام میرے وکیل کا ہے، ڈاکٹر رمضانی نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ان کی موجودگی میں مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عالی، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، وکیل صفائی نے کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ملزم عاصم درانی کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا اور میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ میرے اور وکیل مخالف کے درمیان یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی کہ آج کی سماعت کے لیے جتنا بھی وقت ملے گا وہ ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ وہ اس تقاضا کے گواہ ڈاکٹر رمضانی پر جرح کرے گا اور میں ملزم کو اپنے سوالوں میں تولوں گا۔ وکیل صفائی اپنا وقت استعمال کر چکا تھا، اب میری باری تھی۔ عاصم درانی صاحب، میں نے کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے ملزم کی آنکھوں میں جھانکا، اگر میں آپ کو وسیم درانی کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی، اس نے گڑبڑا کر مجھے دیکھا، میرا نام تو عاصم درانی ہے۔ میں نے کب کہا کہ آپ عاصم درانی نہیں ہیں؟ میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ قدرے سنبھل کر بولا۔ میں نے پوچھا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں عاصم درانی ہوں، آپ مجھے وسیم درانی کہہ کر کیوں مخاطب کرنا چاہتے ہیں؟ ناراض کیوں ہوتے ہیں جناب؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ عاصم درانی ہی ہیں، ظاہر ہے وسیم درانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وکیل صفائی میری جرح کے انداز سے خاصا برہم نظر آ رہا تھا۔ پھر عاصم بھی میرے سوال سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا، اگرچہ اس نے خود کو خاصی حد تک سنبھال لیا تھا، مگر جج ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ابھر آنے والے تفکر کو بھانپ چکا تھا۔ میں نے جرح جاری رکھتے ہوئے پوچھا، عاصم درانی صاحب، آپ کی رہائش کس علاقے میں ہے؟ سینٹرل جیل میں، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا۔ میں نے اس کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر سوال کیا، میرا مطلب ہے اس مہمان نوازی سے پہلے آپ کا قیام کہاں تھا؟ وہ ناگواری سے بولا، نارتھ میں۔ نارتھ کراچی یا نارتھ ناظم آباد؟ نارتھ ناظم آباد میں۔ اس سے پہلے؟ جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے، وکیل صفائی نے فوراً اٹھ کر کہا۔ وکیل استغاثہ ان بچگانہ سوالات سے آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں جو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں اس کا ذکر عرض دعویٰ میں تفصیلاً درج ہے۔ پھر بھی میں اپنے فاضل دوست کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میں ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کر رہا ہوں۔ اگر معزز عدالت کو میری اس کوشش پر کوئی اعتراض ہو تو؟ وکیل صفائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر بار بار پوچھنا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے بار بار یہ سوال نہیں دہرایا۔ میں نے جواباً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ آرڈر پلیز، جج نے ہماری تکرار میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، باہمی بحث میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ پھر مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ تھینک یو یور آنر۔ میں نے سر جھکا کر پھر ملزم سے سوال کیا، عاصم صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ کے سوال کا موجودہ کیس سے کیا تعلق ہے؟
جج نے اسے سرزنش کی۔ آپ خواہ مخواہ بحث نہ کریں اور وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، نارتھ ناظم آباد سے پہلے میں غریب آباد میں رہتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، غریب آباد میں ایک لڑکی فوزیہ بھی ہوا کرتی تھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں کسی فوزیہ نامی لڑکی سے واقف نہیں ہوں۔ درست فرمایا آپ نے، میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ وہ فوزیہ وسیم درانی کی کزن تھی، بلکہ منگیتر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ بھلا اس فوزیہ سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ آپ تو عاصم درانی ہیں نا؟ ہے نا؟ وہ خاصا نروس دکھائی دے رہا تھا۔ جج بھی اب میری باتوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ یہ سب رمضانی صاحب کی فراہم کردہ معلومات کا کرشمہ تھا، جس سے میں خاطر خواہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ملزم کا اصل نام واقعی وسیم تھا اور فوزیہ نامی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی تھی، مگر کسی دولت مند گھرانے میں شادی کے خواب نے اسے بچپن کی اس منگنی کو توڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنا نام وسیم درانی سے عاصم درانی کر لیا تھا، تاہم ان واقعات کا موجودہ مقدمے سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ میں نے محض اسے الجھانے کے لیے ایک قصہ پارینہ چھیڑا تھا۔ اس طرح وہ نفسیاتی دباؤ میں آ جاتا اور ساری چوکڑی بھول کر میرے سوالات کا فر جواب دینے لگتا۔ میں اپنے مقصد میں خاصی حد تک کامیاب رہا تھا۔ وہ کٹہرے میں کھڑا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، عاصم صاحب، وقوع کے روز آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے آفس سے باہر گئے تھے۔ آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے مذکورہ لنچ کس ہوٹل میں کیا تھا؟ شیزان میں۔ اپنے دوست کا نام بتائیے۔ اس نے غیر اختیاری طور پر اپنے وکیل کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز سے بے قراری عیاں تھی۔ میں نے فوراً کہا، لنچ کرنے آپ گئے تھے عاصم صاحب، اپنے وکیل کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا، اس روز میرے ساتھ کامران مرزا لنچ پر گئے تھے۔ عاصم درانی صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ واردات کی اطلاع کسی خاتون نے فون پر دی تھی۔ وہ فون کال آپ کی سیکرٹری نے سنی تھی، کیونکہ آپ تو آفس میں تھے ہی نہیں۔ اطلاع فراہم کرنے والی اس گمنام خاتون نے کن الفاظ میں اطلاع دی تھی؟ یہ بات میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کی سیکرٹری تو بتا سکتی ہے نا؟ وہ بیچاری بھی کیا بتائے گی، وہ اطلاع ہی ایسی تھی کہ اس نے الفاظ پر غور کہاں کیا ہوگا۔ پھر اب تو اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ سیکرٹری کی یادداشت عموماً بہت اچھی ہوتی ہے، ممکن ہے اسے اب بھی وہ الفاظ منوان یاد ہوں۔ اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں دیکھ چکا تھا کہ جج بار بار دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اب تک کی جرح سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم عاصم درانی کے بیان کی تصدیق صرف 2 افراد یعنی کامران مرزا اور اس کی سیکرٹری کمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ مذکورہ دونوں افراد کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت بلایا جائے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ صفائی کے گواہوں میں ان کے نام نظر نہیں آ رہے۔ جج نے وکیل مخالف سے پوچھا، آپ آئندہ پیشی پر کامران مرزا اور کنول کو گواہی کے لیے کورٹ میں لا سکتے ہیں یا ان کے نام سمن جاری کیے جائیں؟ وکیل صفائی نے تھوڑی دیر عاصم درانی سے کچھ خسر پسر کی، پھر جج کو یقین دہانی کرائی کہ اگلی پیشی پر وہ دونوں گواہوں کو پیش کر دے گا۔ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 1 ہفتے بعد کی تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو رمضانی صاحب نے کہا، بیگ صاحب، کیا خیال ہے، عدالتی کارروائی کچھ سست نہیں ہو رہی؟ آپ کو پہلے کبھی عدالت میں آنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جب بھی آپ اس انداز میں سوچ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں؟ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، جی ہاں، میرے خیال میں عدالتی کارروائی کی رفتار تسلی بخش ہے، اب تک کی سماعت سے مطمئن ہوں۔ عبدالشکور کو کب پیش کرنے کا ارادہ ہے؟ 1-2 پیشی کے بعد کسی مناسب موقع پر، میں نے جواب دیا۔ آپ نے اس کو ساری صورتحال سمجھا تو دی تھی نا؟ جی ہاں، اس نے رازداری کا وعدہ کیا تھا۔ عبدالشکور میرے دوسرے گواہ کا نام تھا، جو اس واردات کے بعض واقعات کا عینی شاہد بھی تھا۔ ایسے واقعات جو بظاہر غیر اہم نظر آتے تھے مگر ان کا سلسلہ آگے چل کر بہت اہمیت اختیار کر جاتا تھا۔ میں نے جو کام رمضانی صاحب کو سونپے تھے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ عبدالشکور رمضانی صاحب ہی کی دریافت تھا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف آ گئے، پھر اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ اگلی پیشی پر وکیل صفائی نے ناسازی طبع کا سرٹیفکیٹ پیش کر کے دوسری تاریخ لے لی۔ نئی تاریخ پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو سکی کیونکہ اس روز جج غیر حاضر تھا۔ دوسرے روز جج نے پیشکار سے روزانہ مصروفیات کی تفصیل جاننے کے بعد 10 دن کی تاریخ دے دی۔ متعلقہ تاریخ کو میں ذرا جلد ہی عدالت میں پہنچ گیا تھا۔
میں نے پہلے حاضری لگائی، پھر پیشکار کی مٹھی گرم کر کے اپنے کیس کا نمبر پہلا لگوا لیا۔ اس وقت تک مخالف پارٹی عدالت نہیں پہنچی تھی۔ عام طور پر سیشن کورٹ کی عدالتوں میں روزانہ اتنے کیس زیر سماعت ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا نمبر شروع میں نہ ہو تو پھر باری کی توقع ابز ہے۔ پیشکار اس سلسلے میں خاصا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام سا نظر آنے والا وہ کارندہ در حقیقت بہت با اختیار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا عدالتی معاملات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے وہ پیشکار کی قوت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تھوڑی دیر میں جیل کی گاڑی میں عاصم درانی بھی پہنچ گیا۔ 10 منٹ بعد وکیل صفائی بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی جج اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوا، ہمارے کیس کی آواز پڑ گئی۔ جج کی اجازت سے وکیل صفائی نے ملزم عاصم درانی کے دوست کامران مرزا کو پیش کیا۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر مختصر سا بیان دیا۔ اس کے بیان میں کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں تھی جو بیان کی جائے۔ اس نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، میں سمجھ گیا کہ وہ وکیل صفائی کی زبان بول رہا تھا۔ اسے خاص طور پر وہ بیان رٹوایا گیا تھا۔ کامران مرزا نے بہترین تراش خراش کا سفاری سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی کھٹک گیا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا فوراً احساس ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ کامران مرزا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نقل مطابق اصل بنانے کی بھونڈی کوشش کی گئی ہے۔ وہ اپنی زبان اور لہجے سے مار کھا رہا تھا، مگر یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ وہ عاصم درانی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ عاصم درانی کو کب سے جانتے ہیں؟ وہ کھٹ سے بولا، زیادہ پرانی جان پہچان نہیں ہے، نئی دوستی ہوئی ہے۔ کامران صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ ملزم کے ساتھ لنچ کرنے کسی ہوٹل میں گئے تھے۔ میں نے یہی کہا تھا۔ کیا آپ ملزم کے دفتر میں گئے تھے؟ میرا مطلب ہے آپ دونوں ایک ساتھ لنچ کرنے نکلے تھے۔ اس نے ہراساں نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھا۔ شاید اس سوال کا جواب اسے نہیں پڑھایا گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا کہ وکیل صفائی نے اپنی گردن کو منفی انداز میں خفیف سی جنبش دی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کٹہرے میں کھڑا ہوا شخص کرائے کا گواہ تھا۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے کہا، میں عاصم صاحب کے ساتھ نہیں گیا تھا، بلکہ ہم دونوں الگ الگ گئے تھے۔ کہاں الگ الگ گئے تھے؟ یہ اپنے دفتر سے آئے تھے اور میں اپنی دکان سے۔ کامران صاحب، آپ کس چیز کی دکان کرتے ہیں؟ وہ جلدی سے بولا، میرا ٹائروں کا کاروبار ہے، پلازا کے پاس۔ میں نے اچانک سوال کیا، آپ نے کس ہوٹل میں لنچ کیا تھا؟ شجان میں۔ میں نے دانستہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہ ہوٹل کس ملک میں واقع ہے؟ میں نے تو یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو دوڑے۔ دراصل کامران صاحب شیزان کہنا چاہتے ہیں، وہ زے کو جیم بولتے ہیں، جیسے وہ خود کو کامران مرزا کہتے ہیں۔ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر۔ میں نے توصیفی نظروں سے وکیل صفائی کی طرف دیکھا، پھر کٹہرے میں کھڑے ہوئے کامران مرزا سے سوال کیا، کامران صاحب، وقوعہ سے پہلے بھی آپ کبھی اس ہوٹل میں گئے ہیں؟ جی ہاں، کئی بار جا چکا ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ یہ ہوٹل شہر میں کہاں واقع ہے؟ اس پہاڑی پر۔ اس پہاڑی کا کوئی نام تو ہوگا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ پہاڑی تو بس پہاڑی ہی ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ میرے سوالوں سے خاصا پریشان ہو رہا ہے۔ جج بھی اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کامران صاحب، آپ نے وقوعہ کے روز ملزم عاصم درانی کے ساتھ لنچ میں کیا اڑایا تھا؟ جی میں نے کچھ نہیں اڑایا تھا، وہ تعجب سے بولا، پھر امداد طلب نظروں سے اپنے وکیل کی جانب دیکھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ وکیل صفائی نے اس کی مدد کی۔ وکیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس روز آپ نے کیا کھایا تھا؟ اس نے بتایا، ہم نے نلی نہاری کھائی تھی اور دودھ پتی بھی پی تھی۔ جج نے غصیلی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جج کے غصے کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، البتہ میں نے دیکھا وکیل صفائی بغلیں جھانک رہا تھا۔ گواہ کامران مرزا نے تو لٹیا ہی ڈبو دی تھی۔ شیزان کا شمار اس زمانے میں اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں ہوتا تھا، آج کل کا پتہ نہیں، وہاں کی ڈشیں بھی مخصوص تھیں۔ کامران کے جھوٹ کا پول کھل چکا تھا، مگر میں اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جج کے تیور دیکھ کر اور پھر اپنے وکیل کی کھسیاہٹ سے بھانپ چکا تھا کہ اس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے، مگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں سوال کیا، کامران صاحب، کھانے کا بل کس نے ادا کیا تھا؟ میں نے۔ اس نے نہایت مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ کتنا؟ 25 روپے۔ اس کے جواب پر وکیل صفائی دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے تیز لہجے میں کامران مرزا سے پوچھا، آپ لوگ شیزان میں کتنا وقت ٹھہرے تھے؟ بس کھانا کھانے کے بعد چلے آئے تھے۔ میں نے وقت پوچھا ہے، میں نے کہا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ۔ اب مزید کوئی سوال پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس درجے کے ہوٹلوں میں تو آدھا گھنٹہ کھانا آنے میں ہی لگ جاتا ہے۔
کامران کے جھوٹ کی کلئی کھل چکی تھی، لیکن اس بیچارے کو ابھی تک صحیح اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج نے طنزیہ لہجے میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ کامران مرزا سے کہا، جھوٹی گواہی دیتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ پھر عدالت کے برآمدے میں ٹہلتے ہوئے ایک پولیس اہلکار کو بلا کر کامران مرزا کو اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس اہلکار 150 لے کر اسے چھوڑ دے گا۔ میرے حساب سے تو کامران مرزا کو یہ سودا خاصا مہنگا پڑ گیا تھا۔ اتنے پیسے تو اسے جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی نہیں ملے ہوں گے جتنے دے کر وہ گلو خلاصی کروائے گا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ جج کا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس کا موڈ خاصا بحال ہو چکا تھا، مگر اس نے عدالتی کارروائی کو مؤخر کر کے ہمیں نئی تاریخ دے دی۔ وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، میرے موکل کی سیکرٹری کمل اس وقت عدالت میں موجود ہے، اس کا بیان بھی ابھی ہونا ہے۔ آج کے لیے ایک گواہ کا بیان کافی ہے، جج نے بے رخی سے کہا اور عدالت برخاست کر کے اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ ہر گزرتی سماعت کے ساتھ اس کیس پر میری گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ اب یہ کیس زیادہ عرصے نہیں چلے گا اور 2-4 پیشیوں کے بعد ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ رمضانی صاحب میری کارکردگی سے مطمئن تھے۔ آئندہ پیشی پر سب سے پہلے ملزم کی سیکرٹری کمل کا بیان ہوا۔ میں نے جج سے خصوصی درخواست کی کہ بوجہ میں کمل پر جرح ملزم کی موجودگی میں نہیں کرنا چاہتا۔ جج نے وجوہات جاننا چاہی تو میں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ قبل از وقت ان وجوہات کا منظر عام پر آنا آج کی عدالتی کارروائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ جج نے مجھے میرے حسب منشا جرح کی اجازت دے دی۔ آج عبدالشکور بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ کمل 25-26 سال کی ایک سمارٹ لڑکی تھی۔ اس کے بال بوائے کٹ ترشے ہوئے تھے، کانوں میں طلائی بالیاں جھول رہی تھیں۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا، حالانکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکا پھولدار لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ وہ نہایت ہی مختصر بیان دے چکی تو میں نے سلسلہ سوالات کا آغاز کر دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ کی لگی لگائی نوکری جاتی رہی، میں نے جذباتی لہجے میں سوال کیا۔ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ میرے غیر متوقع سوال سے ذرا بھی الجھن کا شکار نہیں ہوئی، خوش دلی سے بولی، کرنا کیا ہے وکیل صاحب، بس اخبارات دیکھے جا رہے ہیں، درخواستیں ٹائپ ہو رہی ہیں اور بھیجی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کو شیخ موٹر سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 3000۔ اوہ، یہ تو بہت کم ہے، وہ شگفتہ لہجے میں بولی۔ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ آپ جیسی ذہین لڑکی کی اتنی کم تنخواہ، یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں ذہین ہوں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی اچانک ہماری گفتگو کے بیچ کود پڑا۔ جناب علی، یہ کیا ہو رہا ہے عدالت کے کمرے میں؟ میرے فاضل دوست گواہ پر جرح کر رہے ہیں کہ مشترکہ باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ وکیل صاحب کو عدالت کا قیمتی وقت پر بات کرنے سے روکا جائے۔ جج نے وکیل کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، یہ آپ کس نوعیت کی جرح کر رہے ہیں؟ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، یور آنر، جرح تو جرح ہوتی ہے۔ جب گواہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ میرے سوالوں کے جواب بخوشی دے رہا ہے تو میرے فاضل دوست کو کیوں خواہ پریشانی ہو رہی ہے؟ میں نہایت ہی اہم ترین سوال کر رہا ہوں۔ معزز عدالت سے میری التجا ہے کہ گواہ کمل صاحبہ کے ہر جواب کو منوان ریکارڈ پر لایا جائے۔ جج نے میری مرضی کی جرح کی اجازت دے دی۔ میں نے کمل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کمل صاحبہ، میں دن رات انسانوں کو پڑھتا ہوں، یہ میرا مشغلہ بھی ہے اور میرے پیشے کا تقاضا بھی۔ میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آپ نہایت ہی ذہین لڑکی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی، چہک کر بولی، ممکن ہے آپ کا قیافہ درست ہو، مگر مجھے تو اپنے اندر ذہانت والی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ آپ کثرے نفسی سے کام لے رہی ہیں۔ آپ کی ذرہ نوازی ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ میرے آفس میں ایک پوسٹ خالی ہے، میں نے سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ سٹارٹنگ سیلری 5000 ہوگی، مگر ایک شرط ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولی، وہ کیا؟ اس پوسٹ کے لیے اچھی یادداشت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میری یادداشت بہت مضبوط ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ مجھے چھوٹی عمر کے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ یاد ہیں۔ جس چیز کو میں ایک مرتبہ دیکھ لوں وہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہت خوب، میں نے اس کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا۔ پھر تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس روز آپ کے سابق باس اپنے کسی دوست کے ساتھ لنچ پر آفس سے باہر گئے ہوئے تھے، اس روز آپ نے ایک فون کال ریسیو کی تھی۔ اور جی ہاں، یہ تو کل کی سی بات ہے۔ کمل صاحبہ، ذرا سوچ کر بتائیں فون کرنے والی نے کیا اطلاع دی تھی؟ اس نے ملزم عاصم کے بیان کے مطابق تصدیق کر دی۔ اس کا مطلب تھا واقعی کسی نے فون کے ذریعے واردات کی اطلاع دی تھی، مگر وہ کون تھی یہ معلوم ہونا بھی باقی تھا۔ میں نے کمل سے پوچھا،
کمل صاحبہ، چند لمحوں کے لیے یہ تصور کر لیں کہ آپ اس وقت میرے آفس میں جاب کے سلسلے میں انٹرویو دینے آئی ہیں اور میں آپ کی یادداشت کو پرکھ رہا ہوں۔ ہر سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ جج میرے انداز جرح میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں پوری طرح تیار ہوں، آپ سوالات کیجیے۔ کمل کے لہجے سے اعتماد جھلک رہا تھا اور چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ واردات کی اطلاع دینے والی خاتون کی آواز آپ نے پہلے بھی کہیں سنی تھی؟ جی نہیں، وہ قطعیت سے بولی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ میں نے پوچھا، آج آپ نے ناشتے میں کیا لیا تھا؟ 2 سلائس، 1 کپ چائے، اس سے آدھا گھنٹہ قبل 1 پلیٹ سیلڈ۔ پچھلے بدھ کو آپ نے رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا؟ چکن بریانی۔ وقوع کے روز آپ نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ چوڑی دار پاجامہ اور بھوپالی کرتا۔ میں نے پوچھا، اس روز ملزم عاصم درانی نے کیا پہنا ہوا تھا؟ اس نے میری توقع سے زیادہ جلدی جواب دیا، 2 پیس ٹھنڈا سوٹ، انگوری کلر کا۔ جب ملزم عاصم لنچ سے واپس آیا تھا تو کیا اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی انگوری سوٹ تھا؟ نہیں، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت انہوں نے آف وائٹ سفاری سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تھینک یو، آپ انٹرویو میں پاس ہو گئی ہیں مس کمل۔ میں نے جیب سے وزٹنگ کارڈ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، جب اس مقدمے کا فیصلہ ہو جائے تو آپ کسی بھی وقت جوائن کر سکتی ہیں۔ وکیل صفائی عجیب سی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے گواہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کمل سے جو ڈرامائی گفتگو کی تھی اس سے میرا مقصد کیا تھا اور میں اسے کس کے حق میں اور کس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے وکیل مخالف کی جنجلاہٹ اور پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، یور آنر، اب ملزم کو عدالت کے کمرے میں بلایا جا سکتا ہے۔ جج کی ہدایت پر عاصم درانی کو اندر لا کر ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے اور کمل کے درمیان کیا سوال و جواب ہو چکے ہیں، اور اس لیے وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میں نے جج سے اجازت لی اور جرح کے لیے کٹہرے کے پاس چلا گیا۔ عاصم درانی صاحب، میں نے کہا، آپ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ جس وقت آپ کی بیوی کی موت واقع ہوئی اس وقت آپ اپنے ایک دوست کامران مرزا کے ساتھ شیزان میں لنچ تناول کر رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے بیان کے ثبوت کے طور پر کامران مرزا کو گواہی کے لیے عدالت میں بھی پیش کیا، اور جو نتیجہ برآمد ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ قدرے شرمندہ لہجے میں بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کامران مرزا کے ساتھ لنچ کر کے آپ نے غلطی کی تھی یا جعلی گواہ پیش کر کے؟ ذرا اپنی بات کی وضاحت کر دیں۔ میں غلط بیانی پر سخت نادم ہوں، وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ دراصل میں اس روز اکیلا ہی لنچ پر گیا تھا، مگر چونکہ عدالت میں بیان دے چکا تھا کہ کامران مرزا کے ساتھ لنچ پر گیا تھا، اس لیے میری ہدایت پر میرے وکیل کو جعلی گواہ پیش کرنا پڑا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم کے نئے پینترے کو نوٹ کیا جائے۔ پھر عاصم درانی نے پوچھا، ابھی آپ نے فاضل عدالت کو بتایا کہ وقوع کے روز آپ اکیلے ہی لنچ کرنے گئے تھے، مگر آپ کی سیکرٹری اس بات کی گواہ ہے کہ مذکورہ روز دفتر سے نکلتے وقت آپ نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے شیزان جا رہے ہیں۔ وہ بری طرح سٹ پٹا گیا۔ میں آہستہ آہستہ جال سمیٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی سیکرٹری سے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ اس کے لہجے سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا جج نے بھی اس کے لہجے کا کھوکھلا پن صاف محسوس کر لیا تھا۔ میں نے کہا، عاصم صاحب، آپ کو یاد نہیں، مگر یہ بات آپ کی سیکرٹری کو اچھی طرح یاد ہے۔ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ عاصم کی مایوسی کو بھانپتے ہوئے اس کا وکیل ایک مددگار کی حیثیت سے آگے بڑھا، یور آنر، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے موکل نے اپنی سیکرٹری کو کیا بتایا تھا اور کیا نہیں بتایا تھا؟ وہ اپنی سیکرٹری کو رپورٹ کرنے کا پابند تو نہیں ہے۔ میں نے اپنا رخ وکیل صاحب کی جانب کرتے ہوئے کہا، اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے میرے محترم دوست۔ پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ ملزم جرح کے دوران میں کئی مرتبہ دروغ گوئی سے کام لے چکا ہے۔ ابھی بھی میں اپنے سوالات سے اس کے مزید کئی جھوٹ منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ وہ وکیل صفائی کو حکم دے کہ وہ مقدمے کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ان کا کچھ بھلا نہیں ہوگا، صرف معزز عدالت کا وقت ہی ضائع ہوگا۔ جج نے وکیل صفائی کو مداخلت سے پرہیز کی تلقین کر کے مجھ سے کہا، آپ اپنی جرات جاری رکھیں بیگ صاحب۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے معصوم صورت مگر بد صورت عاصم درانی سے پوچھا، آپ نے اپنے بیان میں ایک جگہ بتایا تھا کہ آپ وقوع کے روز 2 بجے دفتر سے نکلے تھے اور آپ کی واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد یعنی 3:30 بجے واپس ہوئی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، آپ نے اس روز کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ اس نے بوکھلا کر میری جانب دیکھا، پھر لقطت زدہ لہجے میں بولا،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جج نے اسے ڈانٹ پلائی۔ مسٹر عاصم، آپ سوال نہ کریں، آپ سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا، میں نے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، آپ کے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے خشمگین نظروں سے اپنی سیکرٹری کی جانب دیکھا۔ وہ کنول کے بیان سے بے خبر تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا تھا۔ جج نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مسٹر عاصم، تمہارے کئی جھوٹ ریکارڈ پر آ چکے ہیں۔ اگر تم نے مزید جھوٹ بول کر عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ سخت ترین سلوک کیا جائے گا۔ وہ مریل سی آواز میں گویا ہوا۔ میں نے اس روز لائٹ گرین کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سوٹ کی وضاحت کریں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، عاصم درانی صاحب، ہمارے ملک میں مختلف قسم کے سوٹ پہنے جاتے ہیں، مثلا شلوار سوٹ، سفاری سوٹ، پینٹ کوٹ سوٹ۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے 2 پیس پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جب آپ لنچ سے واپس آئے تو آپ کے بدن پر آف وائٹ سفاری سوٹ تھا۔ اس کے چہرے پر سرسوں کھل اٹھی۔ وہ چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے مسٹر عاصم۔ میں نے بھی جواباً اونچی آواز میں کہا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگا، آپ نے خواب میں دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے اس کے بد اخلاق لہجے کا برا منائے بغیر کہا، عاصم صاحب، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ یہ بات آپ کی سیکرٹری نے معزز عدالت کو بتائی ہے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے خون خوار نظروں سے کنول کو گھورا، پھر نسبتاً ہموار لہجے میں بولا، کنول کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں وقوع کے روز پورا دن ایک ہی سوٹ میں رہا تھا۔ میں نے سوال کیا، کنول کو آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر وہ کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ وہ روکھے لہجے میں بولا، یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ چلیں ہم ہی معلوم کر لیتے ہیں، میں نے زومانی انداز میں کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ وقوع کے روز 3:15 بجے کہاں تھے؟ وکیل صفائی نے اپنی فیس حلال کرنے کے لیے آخری زور مارا۔ اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست میرے موکل کے ساتھ سخت زیادتی کر رہے ہیں، اپنے بے تکے سوالات سے اسے بار بار ٹارچر کر رہے ہیں۔ جب سے اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے، اس وقت سے یہ اب تک 20 بار یہ بات دہرائی جا چکی ہے کہ میرا موکل وقوع کے روز دوپہر 2 بجے سے 3:30 بجے تک لنچ میں مصروف تھا۔ اس دوران میں اس کے گھر میں مسلح ڈاکوؤں نے، جج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، اب اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ بھی غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں اور ٹو دی پوائنٹ جرا کریں۔ رائٹ یور آنر۔ یور آنر، میں نے مؤدب لہجے میں کہا۔ 20 بار کے دہرائے ہوئے اس سوال کو جھٹلانے کے لیے میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ میں فاضل عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے آخری بار یہ سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے۔ جج نے اجازت دے دی۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے عاصم درانی سے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وقوع کے روز آپ دوپہر کے 3:15 بجے کہاں تھے؟ وہ بے دھڑک بولا، میں اس وقت شیزان میں تھا۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا برانڈ؟ 555 یعنی 555۔ وہ بیزاری سے بولا، 555 کا مطلب 555 ہی ہوتا ہے، ویسے آپ جو چاہیں مطلب نکال لیں، آپ وکیل ہیں، ایسے کاموں میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے اس کے لہجے کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ عبدالشکور نامی کسی شخص کو جانتے ہیں؟ کون عبدالشکور؟ لکی کولڈ سپاٹ تو آپ کے لیے اجمی نہیں ہوگا نا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ہاں یاد آیا، یہ میرے گھر کے قریب ہی ہے، اسٹریٹ کے کارنر، مین روڈ کے نزدیک۔ ٹھیک فرمایا، میں نے کہا، عبدالشکور لکی کولڈ سپاٹ کا مالک ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ آپ کچھ نہ کریں، میں نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مسٹر عبدالشکور کا دعویٰ ہے کہ وقوع کے روز آپ نے دوپہر 3 اور 3:15 بجے کے درمیان اس کی دکان سے 555 سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا تھا۔ وہ رواداری میں کہہ گیا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں تو اکثر اس کی دکان سے سگریٹ خریدتا رہتا ہوں۔ ہاں، البتہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا نام عبدالشکور ہے۔ اکثر وہاں سے سگریٹ خریدنے کی بات اور ہے مسٹر عاصم درانی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی آواز میں کہا۔ وقوع کے روز مذکورہ وقت پر آپ کا جائے واردات کے نزدیک پایا جانا غیر معمولی بات ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب آپ اسی وقت کے دوران میں شیزان میں لنچ کر رہے تھے۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بات بناتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے عبدالشکور کو مغالطہ ہوا ہو، میں چونکہ اکثر اسی سے سگریٹ لیتا رہتا ہوں، اس لیے اس نے فرض کر لیا کہ وقوع کے روز بھی میں نے اسے 555 کا پیکٹ خریدا تھا۔ بات فرض کرنے کی نہیں ہے مسٹر عاصم، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ عبدالشکور کو اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز آپ بہت جلدی میں تھے،
اور آپ نے بقایا پیسے بھی نہیں لیے تھے۔ 100 کا نوٹ دے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت آپ اپنے بنگلے سے نکل کر آئے تھے۔ عبدالشکور نے بھی آپ کو آواز دینا مناسب نہیں سمجھا اور سوچا جب آپ رات کو اس کی دکان کے پاس سے گزر کر گھر جائیں گے تو وہ بقایا پیسے آپ کو دے دے گا، لیکن پھر اسی روز وہاں پولیس پہنچ گئی۔ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ عبدالشکور کو مغالطہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ جس وقت آپ کی بیوی کو قتل کیا گیا اس وقت آپ جائے وقوع پر کیا کر رہے تھے؟ اچانک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص پوری توجہ سے ملزم عاصم درانی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس موقع پر وکیل صفائی خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ عاصم کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں شیزان میں… آپ ایک ہی بات دہرائے جائیں گے کہ وکیل صاحب کے سوال کا درست جواب بھی دیں گے، جج نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے کہا عبدالشکور کا کہنا ہے کہ آپ اس وقت آف وائٹ سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا میں اپنے موکل سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے مجھ سے استفسار کیا وکیل صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جناب عالی، میں نے کہا یہ موکل اور وکیل کا قانونی حق ہے، وہ آپس میں کسی بھی وقت صلاح و مشورہ کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ وہ کیا بیگ صاحب؟ میں نے کہا اس وقت عدالت کے کمرے میں گواہ عبدالشکور بنفس نفیس موجود ہے۔ میرے اس انکشاف پر ملزم عاصم درانی نے گردن گھما کر کمرے میں موجود افراد پر نگاہ دوڑائی، پھر اس کی نظر عبدالشکور پر جا کر ٹھہر گئی۔ اس سے پہلے شاید وہ پریشانی میں اس طرف توجہ نہیں دے سکا تھا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملزم اور وکیل صفائی کی خفیہ ملاقات سے پہلے گواہ عبدالشکور کا بیان لے لیا جائے، کیونکہ یہ غریب آدمی اپنا کام دھندا چھوڑ کر صبح سے ہمارے ساتھ خوار ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے فارغ کر دیا جائے۔ میری درخواست معقول تھی۔ جج نے فوراً عبدالشکور کا بیان ریکارڈ کروا لیا۔ اس نے تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو میں نے جرح کے دوران میں ملزم پر منکشف کی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو جج نے وکیل صفائی سے پوچھا آپ گواہ پر جرح کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل صفائی نے جواب دیا پہلے میں ملزم عاصم درانی سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے پیشکار کو ہدایت کر دی کہ آئندہ روز ہمارے کیس کا نمبر شروع میں رکھے اور ایک روز بعد پیشی کی تاریخ دے دی۔ چلیں وکیل صاحب آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، میں نے وکیل مخالف کی جانب دیکھتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا آپ کو اپنے موکل سے راز و نیاز کرنے کے لیے پورا دن مل گیا ہے۔ اب یہ جیل والوں کی مہربانی پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی فائلیں سنبھالتے ہوئے ملزم عاصم درانی کے پیچھے پیچھے عدالت کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم برآمدے میں آئے تو میں نے جیل کی گاڑی کے قریب وکیل اور موکل دونوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے قریب سے گزر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ رمضانی صاحب نے کہا بیگ صاحب آپ تو اپنے دفتر جائیں گے نا؟ ظاہر ہے، میں نے جواب دیا، ویسے بھی عدالت کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، یہاں کیا کام؟ کل کا کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے علاوہ تو آپ کا کوئی اور کیس زیر سماعت نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک دیوانی کیس کی کل تاریخ ہے، مگر میں صبح آتے ہی بات کی کوئی تاریخ لے لوں گا، آپ فکر نہ کریں، یہ کیس زیادہ اہم ہے اور پھر یہ اپنے اختتامی مراحل میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے آپ دفتر جائیں، میں عبدالشکور کو چھوڑتا ہوا گھر چلا جاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبدالشکور کا خاص خیال رکھیے گا رمضانی صاحب، فی زمانہ سچی گواہی دینے والے لوگ ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مرزا صاحب کا حال بھی دیکھ لیا ہے۔ عبدالشکور جیسے افراد کی ہم سب کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ مجھے اس بات کا خیال ہے، رمضانی صاحب نے کہا، پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے بھی اپنے دفتر کا رخ کیا۔ آئندہ روز عدالت میں خاصا رش تھا، مگر وکیل صفائی کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر افسوس بھی ہوا، مگر اس کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے موکل کی وکالت کرتے ہوئے قانون کی سربلندی قائم رکھنا تھی۔ میں اپنے فرض سے مجبور تھا اور اپنے پیشوں کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے وکیل صفائی نے گواہ عبدالشکور سے 2-4 رسمی سوالات کیے، پھر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا یور آنر، تمام حالات و واقعات معزز عدالت کے علم میں ہیں۔ ملزم کی ذات قدم قدم پر مشکوک ہو چکی ہے۔ اس نے کئی مرتبہ دروغ گوئی کا سہارا لے کر قانون کی نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے، جس سے فاضل عدالت کا قیمتی وقت بھی ضائع ہوا ہے اور مقدمے کی کارروائی میں بھی دشواریاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سانس لیا، پھر اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا جناب عالی، اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے
کہ مقتولہ فضیلہ کا قاتل اس کا شوہر ہی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو اس نے انگلی ٹیڑھی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وکیل صفائی نے ایک کمزور سا اعتراض اٹھایا۔ آبجیکشن یور آنر، میں وکیل استغاثہ کی اس دلیل کو نہیں مانتا کہ میرے موکل نے اپنی بیوی کی دولت و جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس کے خون میں ہاتھ رنگ ڈالے۔ وہ مقتولہ کا مجازی خدا تھا، اس کی ہر چیز کا مالک و مختار تھا، اسے بھلا اتنا سنگین قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، یور آنر، ملزم عاصم درانی قانونی اور شرعی طور پر مقتولہ کا شوہر ضرور تھا، مگر اس کی دولت و جائیداد پر اسے تصرف حاصل نہیں تھا۔ بنگلہ، گاڑی، کاروں کا شو روم اور تمام بینک بیلنس مقتولہ کے نام پر تھا۔ جو چیزیں اس کی والدہ سلطانہ کے نام تھیں، اس کی وفات کے بعد خود بخود مقتولہ کی ملکیت میں آ گئی تھیں۔ ملزم کی حیثیت فضیلہ کی نظروں میں ایک گھر داماد سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جس کے بارے میں دھوبی کے کتے کی مثال عموماً دی جاتی ہے، جو نہ گھر کا ہوتا ہے اور نہ گھاٹ کا۔ میں نے ذرا سا توقف کیا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، مقتولہ فضیلہ شادی کے فوراً بعد ہی ملزم کی لالچی طبیعت کو سمجھ گئی تھی اور اس کے عزائم کو بھی اس نے بھانپ لیا تھا، اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب جب ملزم نے اپنا کھیل بگڑتے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس خاندان کی خدمت میں شب و روز ایک کر دیے تھے۔ اسے اپنی محنت پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا، چنانچہ اس نے اپنے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فضیلہ اگر اس کے راستے سے ہٹ جاتی تو ملزم کے دل کی مراد پوری ہو سکتی تھی۔ ملزم نے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ سازی کی تھی اور مسلح ڈکیتی کا ایک کامیاب ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ دفتر سے 2 بجے لنچ کا کہہ کر اٹھا، سیدھا اپنے گھر پہنچا، بیوی کو شوٹ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے تو اس نے بیڈ روم میں کچھ اس قسم کی افراتفری پھیلا دی کہ وہ مسلح ڈاکوؤں کی کارستانی نظر آئے۔ پھر فضیلہ کے بیڈ روم میں سے طلائی زیورات اور نقدی بھی غائب کر دی تاکہ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔ اس دوران میں اس نے دیکھا کہ اس کا لباس بھی خون آلود ہو چکا ہے۔ اس نے نہایت اطمینان سے انگوری رنگ کا سوٹ اتار کر آف وائٹ سفاری سوٹ پہن لیا، پھر دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اسٹریٹ کے کونے پر واقع لکی کولڈ سپاٹ سے اس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور 3:30 بجے دفتر پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ میرا طویل بیان ختم ہوا تو جج نے سوال کیا، آلۂ قتل، زیورات، نقدی اور خون آلود سوٹ کہاں گئے؟ پولیس کے چلان میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مذکورہ چیزیں برآمد کرنا میرے فرائض میں شامل نہیں ہے یور آنر، میں نے نہایت ہی ادب سے کہا۔ ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں ہے، پولیس چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت دی کہ وہ ملزم کے بنگلے اور دفتر کے ایک کونے کی تلاشی کا انتظام کرے اور غیر معینہ مدت کے لیے عدالت برخاست کر دی۔ تیسرے روز پوشیدہ چیزوں کی تلاش کے ماہرین کی ایک ٹیم نے 0.25 کا سلم ماڈل پسٹل، نقدی 60,000 روپے، لائٹ گرین کلر کا 2 پیس ٹھنڈے کپڑے کا خون آلود سوٹ اور طلائی زیورات کا کھوج لگا لیا۔ تمام چیزوں کو سیلوفین تھیلی میں نہایت مہارت سے محفوظ کر کے بنگلے کے اندر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں پھینک دیا گیا تھا۔ سلم ماڈل چپٹے پسٹل کو کیمیائی تجزیے کے لیے دوسرے روز لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ لیبارٹری رپورٹ سراصل ملزم عاصم درانی کے خلاف جاتی تھی۔ پسٹل پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات ملزم کے فنگر پرنٹ سے میچ کر گئے تھے۔ کیمیائی تجزیے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ جن گولیوں سے مقتولہ فضیلہ کی موت واقع ہوئی تھی وہ اسی پسٹل سے چلائی گئی تھیں۔ ان حالات و شواہد کی روشنی میں دنیا کی کوئی قوت عاصم درانی کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اگلی پیشی پر جج نے تمام چیزیں ملزم کو دکھاتے ہوئے پوچھا، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم درانی کے لیے فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ اپنے جرم کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا۔ جج نے پوچھا، وہ پرسرار خفیہ فون تم نے کس سے کروایا تھا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ کئی بار کے استفسار کے بعد بھی جب اس نے زبان نہیں کھولی تو جج نے 2 روز بعد فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ خفیہ اطلاع کس عورت نے دی تھی۔ ملزم اپنے جرم کا اقبال بھری عدالت میں جج کے روبرو کر چکا تھا۔ اب وہ محض ملزم نہیں رہا تھا بلکہ مجرم ثابت ہو چکا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے اسے 25 سال کی سزائے قید سنا دی۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔